اس اوپننگ سیشن کی گفتگو شروع کرنے سے قبل یہ بتا دوں کہ میری گفتگو شروع ہونی تھی 5 بجے۔ آپ کے رجسٹریشن اور لنچ اور انتظامی معاملات کی وجہ سے 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا۔ میں تو تیار تھا، آپ کو معلوم ہے، موجود تھا، تو اب یہ شروع تو آپ نے مرضی سے کیا اور 5 بجے سے 7 بجے سیشن میں 2 گھنٹے میں نے گفتگو کرنی تھی، تو بیٹے اب ختم میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ مقصد یہ کہ 2 گھنٹے یہ سیشن میں کروں گا اور ٹھیک 8 بجے پھر نماز اثر پڑھیں گے، اسی پر اختتام کریں گے بجائے 7 بجے کے۔ اس طرح آپ کو تھوڑا بعد ازاں مینیج کرنا پڑے گا۔ 8 بجے اثر پڑھ کے پھر آپ ڈنر کرتے ہیں اور محفل سماع کے لیے روانگی کا بندوبست کرتے ہیں، جو بھی ہے اس کو پھر آپ کو تیزی کے ساتھ مینیج کرنا ہوگا۔ پھر میں گفتگو سے پہلے دیکھ رہا ہوں چہرے، مبارکباد دیتا ہوں اس اسکینڈینیوین الہدایہ کیمپ 2018 میں جو ڈنمارک میں ہو رہا ہے۔ اس میں سب سے دور سے آنے والے مجھے اپنے بعض بیٹے اور بیٹیاں نظر آئے ہیں، وہ کینیڈا سے۔ ادھر بیٹی عائشہ نظر آئی ہے، شاہدہ ملک اور احمد نواز ملک صاحب کی بیٹی، اور ادھر علی ہے نا، علی نظر آیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی احمد نواز ملک اور شاہدہ ملک کے بیٹے، اور یہ بیٹا عبداللہ ہے، یہ غلام رسول صاحب کے بیٹے اور رانا باجی کے بیٹے عبداللہ، وہ نظر آیا ہے۔ آپ کی سسٹر بھی آئی ہے، وہ کدھر ہے؟ بیٹی کیا نام ہے؟ اقرا بیٹی۔ تو یہ 4 بیٹے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، بھائی اور بہنیں، یہ کینیڈا سے آئے ہیں۔ شاید یہ ہمارے ایسے مہمان ہیں کہ سب سے طویل مسافت طے کر کے آئے ہیں۔ تو ان دونوں بیٹوں اور بیٹیوں، دونوں بیٹیوں کو میں آپ کی طرف سے خصوصی طور پہ ویلکم کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے بعد آف کورس کچھ احباب جو ہیں وہ نیدرلینڈ سے آئے ہیں، تسلیم صادق ہے، عمر مرزا ہیں، اور کئی اور احباب ہیں، ان کے ساتھ ٹیم کے ممبرز ہوں گے۔ پھر ایک بہت بڑا وفد آیا ہے، حضرت شیخ نثار پرویز صاحب کی قیادت میں، ناروے سے علامہ اقبال فانی کی اور بیٹے اویس کی اور عاطف کی، یہ پوری ایک ٹیم شیخ صاحبان کی، یہ تو کوئی 70 کے قریب لوگ ہیں، اب میں کس کا نام لوں، وہاں سے ہو کے ہی آیا ہوں۔ تو ان کو وہاں انہوں نے مجھے ویلکم کیا تھا، یہاں ان کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ اپنے گھر ڈنمارک میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ پچھلی بار انہوں نے عظیم الشان الہدایہ کیا تھا پورے یورپ کا، اور چراغ جلایا، اور اسی کی پیروی کرتے ہوئے آج ڈنمارک کا الہدایہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد بہت عظیم الشان الہدایہ نیکسٹ ویکینڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈی ہیگ میں ہو رہا ہے۔ بہت بڑا ہو جاتا ہے تو پھر خاص موضوعات پر ایک مخصوص ماحول میں گفتگو، انٹریکٹیو گفتگو نہیں ہو سکتی، کمیونیکیشن کا موڈ اور سٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ لمیٹڈ پیمانے پر ایک ماحول کریٹ کرنا، اس میں بیٹھنا، اس میں بیان کرنا، سننا، سمجھنا، اپنے اندر اتارنا، اس کو ابزارب کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا، اور اس کو پھر پریکٹس کرنے کے لیے اپنے اندر اسکل پیدا کرنا، اس کے لیے ایک نشست، ایک مجلس درکار ہوتی ہے۔ یہ کیمپ اس مقصد کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ علم تربیت ہے، یہ اوریجنیٹ ہوا قرآن مجید سے۔
میں خاص کچھ لفظ بول رہا ہوں. یہ جو علم تربیت ہے، اسپریچول ٹریننگ کا، نالج آف اسپریچول ٹریننگ، یہ اوریجنیٹ ہوا، اٹ اوریجنیٹڈ فرام دا قرآن، فرام دا ورڈز آف گاڈ، اوریجنیٹ ہوا فرام قرآن، اور ٹرانسلیٹ ہوا تھرو دا صحبہ آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اوریجنیٹ ہوا کتاب سے یعنی قرآن سے، اور ٹرانسلیٹ ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور آپ کی کمپنی سے، صحبت کے ذریعے ٹرانسلیٹ ہوا، اور فارمیولیٹ ہوا آقا علیہ السلام کے لیونگ ایگزامپلس، فرام دا لیونگ ایگزامپلس آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لائف. آپ کے اسوہ حسنہ، اسوہ آپ کا جو پریکٹیکل ماڈل آف بیہیویئر ہے، پریکٹیکل ماڈل، آپ کا بیہیویئر، آپ کا کنڈکٹ، اس کو سائنس آف کنڈکٹ بھی کہتے ہیں، یعنی علم المعاملہ، علم المعاملہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کنڈکٹ کرتے، ہاؤ ڈڈ ہی بیہیو ادر پیپل، ہاؤ ڈڈ ہی کنڈکٹ ہز کمپینینز، his friends and enemies, and all other people who were in contact with him. کس طرح انہیں ڈیل کرتے، کس طرح ان سے بات کرتے، کس طرح ان کے ساتھ بیٹھتے، کس طرح کوئی بیمار ہوتا تو عیادت کرتے، کس طرح کسی کا حال پوچھتے، کسی طرح اگر بروکن ہارٹ ہے، گھاٹڈ ہے، اس کے دل کو سہارا دیتے، غم زدہ ہے، کوئی پریشان ہے، کس طرح اس کو انجوائمنٹ، ہیپینس، پلیجر مہیا کرتے، خوشی دیتے، سکون دیتے، سیٹسفائی کرتے، کوئی سوال کرتا تو کس طرح جواب دیتے، کوئی پریشان حال آتا تو کس طرح اس کی پریشانی کو دور ایڈریس کرتے، کسی کے پرابلم کو، کسی کی مشکل کو، ڈیفیکلٹی کو، کمپلیکس سچویشن میں کس طرح بیہیو کرتے، ایزی سچویشن میں کس طرح بیہیو کرتے، اسٹریسفل ایٹموسفیئر میں کس طرح بیہیو کرتے، کوئی آپ سے زیادتی کرتا تو کیسے ڈیل کرتے، کوئی نرم سچویشن ہوتی تو کیسے ڈیل کرتے. یہ سب اس کو علم المعاملہ کہتے ہیں، سائنس آف کنڈکٹ. تو یہ جو علم تربیت ہے یہ اوریجنیٹ ہوا نالج وائز قرآن مجید سے، تو اس کا اوریجن قرآن مجید، اور ٹرانسلیٹ ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت سے. تو گویا یہ علم محض کتاب سے نہیں آتا. یو کانٹ ڈیرائیو دس نالج آف اسپریچول ٹریننگ جسٹ فرام اے بک، اٹ ایمرجز آؤٹ آف دا کمپنی. یہ کمپنی سے، صحبت سے، مجالست سے، تعلق سے، صحبت سے ملتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت پیش آئی اس علم کو سیکھنے کی تو ان پر وحی تو اترتی تھی. قرآنک ڈیوائن ریولیوشن آف تورا واز آلریڈی دیئر، بٹ ہی واز سینٹ ٹو سیدنا خضر علیہ السلام. تو بھیجا گیا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، تو ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں رہے چند دن. تو میں نے کہا کہ اوریجنیٹ تو ہوتا ہے علم سے، اللہ کی وحی سے، قرآن سے، ٹرانسلیٹ ہوتا ہے صحبت اور کمپنی اور مجلس سے، اور فارمولیٹ ہوتا ہے ایگزامپل، لیونگ ایگزامپل سے، جن کی صحبت اور مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں، جس کی کمپنی یو اڈاپٹ سم ونز کمپنی، پھر اس کی لائف کو دیکھتے ہیں، اس کے بول، میں نے جو ساری باتیں پہلے کی ہیں، تو آپ اس کو واچ کرتے ہیں، وہ اپنا جو کچھ تعلیم دیتا ہے اس کو پریکٹس میں ڈالتا ہے، آپ اس کی پریکٹس کو دیکھتے ہیں، اس کو لیونگ ایگزامپل کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی حضور علیہ السلام چلتے پھرتے قرآن تھے. قرآن دو تھے، ایک قرآن ان دا فارم آف نالج اینڈ ادر قرآن ان دا فارم آف پریکٹس. So the Quran in the form of knowledge was the book, divinely revealed book on Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam.
and Quran into practice was the living example and life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وہ آقا علیہ السلام کی زندگی تھی، رات دن آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ جو سارا لیونگ ایگزامپل تھا آپ کی زندگی کا، اس کو اسوہ حسنہ کہا. یہ قرآن ان پریکٹس تھا، پریکٹیکل قرآن تھا. اس کو قرآن مجید نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جو پہلی بات میں نے کی کہ تمہارے لیے بہترین ایگزامپلز حضور کے لیونگ جو ایگزامپلس تھی آپ کی لائف کی، آپ کو علم آف کنڈکٹ، دا نالج آف کنڈکٹ، دا سائنس آف کنڈکٹ یو ہیو ٹو ڈیرائیو فرام دا لیونگ ایگزامپلز آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی زندگی کی جو عمل ہے اس سے آپ نے اخذ کرنا ہے علم تربیت کا، سائنس آف کنڈکٹ کو. اور میں نے ایک لفظ بولا صحبت اس سے پہلے کہ ٹرانسلیٹ صحبت سے ہوا، صرف کتاب سے نہیں ہوتا. صحبت ایک تعلق ہے، صحبت ایک، پہلے زمانے میں آپ کے پاس there was only one source and that was physical company. There were no other means. Physical company, the people used to travel for hundreds and hundreds of miles to get into the company of someone. کسی کے پاس سینکڑوں میل سفر کر کے جاتے. فزیکلی they used to sit in someone's company. صحابہ تھے، تابعین تھے، اتباع التابعین تھے، اولیاء تھے، ائمہ تھے، صالحین تھے، سفر کرتے تھے اور فزیکل کانٹیکٹ کرتے تھے. اس زمانے میں صحبت یہ تھی. آج گلوبل ولیج بن گیا ہے. This is the time when the whole world has become a global village. الیکٹرانک میڈیا نے کنیکٹ کر دیا ہے. اس وقت ڈسٹینسز تھے. You were not connected with one another. Cities were not connected. The people were not connected. تو کوئی کسی کو سن نہیں سکتا تھا، کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا unless he traveled and went and sat in his company. اب گلوبل ولیج ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ٹی وی ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے. پہلے آپ کے پاس کیسٹس ہوتی تھی، ویڈیو کیسٹس ہوتی تھی، پھر سی ڈیز ہوتی تھی، ڈی وی ڈیز ہوتی تھی. اب آن لائن ہے. اب وہ صحبت آپ کے ہاتھ میں ہے، سیل فون. آپ نام ڈالتے ہیں تو نکل آتا ہے. پھر آپ نکالتے ہیں کہ میں صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہوں درس مثنوی لینے کے لیے. آپ اعتکاف 2018 میں چلے جاتے ہیں اور 10 راتیں پھر صحبت میں بیٹھے رہتے ہیں. 10 راتیں آپ کو یہیں ڈنمارک میں بیٹھ کے، ناروے میں بیٹھ کے، لنڈن میں بیٹھ کے، کینیڈا میں بیٹھ کے، یورپ میں بیٹھ کے، افریقہ میں بیٹھ کے آپ اعتکاف گاہ میں 10 راتیں گزار کے آ جاتے ہیں. یہ کمپنی، یہ مصاحبت ہو گئی. یعنی فاصلے ٹیکنالوجی نے کم کر دیے، ڈسٹینسز ریڈیوس کر دیے. آپ سن لیتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں. اس طرح کتاب پڑھ لیتے ہیں تو کتاب سے بھی صحبت ہو جاتی. پہلے زمانے میں پبلشنگ ہاؤس نہیں تھے، پرنٹنگ ہاؤس نہیں تھے، تو صحبت میں بیٹھنے کے لیے یو ہیڈ ٹو ٹریول. دیر واز نو ادر وے ایکسیپٹ دا فزیکل کمپنی، فزیکل پریزنس. اس کے کوئی اور راستہ نہیں تھا. اب وہ ساری چیزیں نئے زمانے میں آپ کے پاس آ گئیں. کتاب آ گئی. اب تو ہزارہ کتابیں چھپتی ہیں اور ہر گھر میں ایک کتاب ہے. تو پہلے تو کاتب ہاتھ سے نسخہ لکھتا تھا بخاری کا، احیاء علوم الدین امام غزالی کا، قوت القلوب امام ابو طالب مکی کا، الرسالہ قشیریہ امام ابو القاسم القشیری کا، غنیت الطالبین حضور سیدنا غوث العظم کی، عوارف المعارف امام سہروردی کی. یعنی ایک کتاب لکھتا تھا. کوئی کاتب 2 نسخے لکھ دے گا، کوئی 3 لکھ دے گا، بس وہ کتاب ہے. وہ اس کے فوٹو اسٹیٹ کاپیاں پرنٹڈ اس کے تو وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتی. جس نے وہ کتاب پڑھنی صحبت میں، جب وہ چل کے جائے گا بغداد، وہ چل کے جائے گا نیشا پور، وہ چل کے جائے گا بصرہ، وہ چل کے جائے گا کوفہ، وہ چل کے جائے گا مکہ، وہ مدینہ، وہ چل کے اس شہر میں جائے گا، وہ چل کے جائے گا بستام، چل کے جائے گا خرقان، وہ ذوالنون مصری کے پاس چل کر جائے گا، وہ بشر حافی کے پاس چل کے جائے گا، یا صحبت میں بیٹھے گا اور سنے گا.
یا ان کی کتاب کہیں سے لے گا پہنچے گا تو ان سے سماع کرے گا سنے گا کوئی. اب کتابیں چھپی ہوئی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، تو کتاب کی صحبت بھی مل گئی، خطاب کی صحبت بھی مل گئی، اور ٹی وی اور اسکرین آ جانے کے بعد دیکھنے کی رویت کی صحبت بھی مل گئی. آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، جس سے محبت ہے دیکھنے کی وہ محبت کی لذت بھی لے رہے ہیں، آنکھیں جم رہی ہیں، سن بھی رہے ہیں، آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، آپ کمپنی میں بیٹھے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ڈوب کر سنتے اور دیکھتے ہیں، اتنی مجلس اور صحبت آپ کو گہری ملتی ہے. صحبت کی دنیا نے، ٹیکنالوجی نے، وقت نے صحبت کے موڈ آف صحبت چینج کر دیے. اب صحبت آسان ہو گئی، آپ دور بیٹھ کے بھی صحبت میں ہیں. دل کو کنیکٹ کرتے ہیں، دل میں ارادہ کرتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس اللہ نے سامان پیدا کر دیا. تو صحبت کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان والنجم اذا ہوا، قسم کھائی ستارے کی، اور فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی. آقا علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا تمہارے صاحب نہ بھولے نہ بھٹکے. He didn't go astray. He was not lost in his way. کون؟ صاحبکم، جو تمہارے صاحب ہیں. حضور علیہ السلام کو فرمایا صاحب کو، تمہیں اپنی صحبت دینے والے، تمہیں اپنی کمپنی دینے والے. the one who has blessed you with his company. the one who has blessed you with his company. تو قرآن مجید میں صحابہ کرام کے لیے لفظ استعمال کیا، حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا صاحبکم. پھر ایک اور مقام پر یہ آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا صاحبکم، صحبت کا تعلق، دا لنک آف کمپینینشپ. اور دوسرے مقام پر سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے کہا غار ثور میں جب ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف، فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب انہوں نے آقا علیہ السلام نے اپنے صاحب سے کہا جو ان کی صحبت میں تھے، ان سے کہا کہ گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو فوکس کیا صاحب پر، صحبت پر. یہ جو تعلق ہے علم تربیت بھی، اور تربیت اس تعلق اور صحبت سے نصیب ہوتا ہے، فقط پڑھنے پڑھانے سے نصیب نہیں ہوتا. صحبت سے نصیب ہوتا ہے. اور پھر میں نے کہا کہ اس کی شکل پھر جو اس کی فارمولیشن ہے وہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لیونگ ایگزامپل سے ہوتی ہے. اور پھر اٹ واز ٹرانسمیٹڈ تھرو جنریشنز فرام کمپینین، دین دیئر فالوورز صحابہ، پھر ان کے تابعین، پھر ان کے سکسیسر، پھر تبع تابعین، پھر سلف صالحین، وہ جو پہلی سینچریز کے پائس سینچریز تھیں، نسلاً بعد نسل، جنریشنز آفٹر جنریشن. سو اٹ واز ٹرانسمیٹڈ تھرو کنیکٹ جنریشنز. اس کی ٹرانسمیشن ہوئی. تو یہ علم التربیہ ہے، اور لوگوں نے یہ تمام تقاضے پورے کیے جس سے تربیت ملی. اور صحابہ کرام کو بھی تربیت کی وجہ سے سارے ٹائٹل ان سے لے لیے گئے. they were not given any other single title except the companions. وہ اسکالرز بھی تھے، علماء بھی تھے، جورسٹ بھی تھے، حق کے لیے جہاد کرنے والے بھی تھے، رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے بھی تھے، پائٹی بھی ان میں تھی، جنروسٹی بھی تھی، نالج بھی تھا، ہمبل بھی تھے، ان میں ہیوملٹی بھی تھی، کائنڈنس بھی تھی، ان میں تقویٰ بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی، نیکی بھی تھی، مجاہدہ بھی تھا، علم بھی تھا، فقہ بھی تھا، حدیث کی روایت بھی تھی، ساری خوبیاں، سخی بھی تھے، سب خوبیاں تھیں، مگر کسی خوبی کو ٹائٹل نہیں بنایا. اب جس کے پاس علم دین ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ بولے عالم، کہتے ہیں علماء.
جس کے پاس جورسپروڈنس کا نالج ہو، اسلامک جورسپروڈنس، اس کو کہتے ہیں فقیہ، فقہا. جس کے پاس حدیث کا علم ہو اس کو کہتے ہیں محدث، محدثین. جس کے پاس تفسیر کا علم ہو اس کو کہتے ہیں مفسر، مفسرین. یہ سارے اس طرح الگ الگ ٹائٹل بنتے چلے جاتے ہیں. یہ سارے ٹائٹل ون وے اور دا ادر، تھوڑا یا زیادہ صحابہ کرام میں تھے، مگر کسی کو یہ ٹائٹل کسی وجہ سے نہیں دیا. they were kept apart, far from all titles. کیوں؟ تاکہ ان کی کوئی اور آئیڈینٹیٹی نہ بنے. all identities and peculiar identities were removed from them. نکال دی، دور کر دی گئی. صرف ایک آئیڈینٹیٹی was kept for them and that was these are the companions of Prophet Muhammad. یہ حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں. so they were known as صحابہ. کیا؟ صحابہ یعنی حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے. آپ اندازہ کریں کتنا فوکس کیا، اس پوری جنریشن کو ایک ٹائٹل دے دیا صحابہ. اینڈ صحابہ comes from صحبہ. یہ کون لوگ ہیں؟ جن کو صحبت نصیب ہوئی. اب صحبت نصیب ہوئی، باقی ساری آئیڈینٹیٹیز اور ساری پیکیولیرٹیز اور ان کے ساری ورچوز اور ان کی ساری اسپیشلٹیز، ان کے سارے کریکٹرسٹکس، جو بھی اچیومنٹس کی، کسی اچیومنٹ could not become the title اور mark of identification for them. کوئی اچیومنٹ اس کے لیے عنوان نہیں بن سکی. اب بات کو سمجھیں، سب عنوان الگ کر دیے. no other name was given to them. سارے نام ہٹا کر صرف ایک پر فوکس کیا. یہ کون ہے؟ حضور کی صحبت والے لوگ. اس سے ایک میسج دینا مقصود تھا، اس سے ایک میسج دینا مقصود تھا. اور صحبت سب سے مضبوط تعلق ہوتا ہے. پہلے موڈز آف صحبت میں نے سمجھا دیے نا آپ کو. پہلے تھے صرف فزیکل صحبت ہوتی تھی، اور اب انٹلیکچوئل صحبت ہے، اسپریچول صحبت ہے، صحبت تھرو نالج ہے، صحبت تھرو ہیئرنگ، صحبت تھرو یہ اب صحبت کے موڈ چینج ہو گئے. مگر فوکس کیا کہ یہ صحبت والے لوگ ہیں. اس کے ذریعے اللہ پاک چاہتا تھا کہ ایک میسج دیں، بات کو سمجھائیں، اور وہ یہ کہ جو صحبت سے ملتا ہے کسی اور فضیلت میں وہ موجود نہیں. میسج یہ تھا. ان کے سارے ٹائٹل ہٹا کے جو صحابہ کا نام دے دیا، اس کا میسج یہ تھا کہ جو صحبت سے نصیب ہوا وہ کسی اور فضیلت میں نہیں ہے. نہ ساری رات کھڑے رہنے والوں کو وہ نصیب ہوتا ہے، نہ عمر بھر تلوار اٹھا کے جہاد کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے، نہ علم کی کتابیں پڑھ اور سنا دینے سے نصیب ہوتا ہے، یا پوری عمر روئے زمین کے ایک کونے سے نیکسٹ اینڈ ٹو اینڈ تبلیغ کرنے سے نصیب ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا ورچو اور اتنی بڑی فضیلت ہے جو صحبت سے نصیب ہوتی ہے، وہ کسی اور چیز سے نصیب نہیں. اس لیے اس طبقے کو امت کے تمام طبقات سے افضل قرار دے دیا. اب کو اولیاء سارے مل کر بھی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. تو اولیاء کے پاس ولایت ہے، صحابی کے پاس فقط صحبت، ایمان کے ساتھ صحبت. کتب کے پاس اور غوث کے پاس قطبیت و غوثیت ہے، ابدالوں کے پاس ابدالیت ہے، وہ ابدال ہیں، وہ مجتہد ہیں، وہ محدث ہیں، وہ مجدد ہیں، وہ مفسر ہیں، وہ فقیہ ہیں، وہ امام ہیں، سب کچھ ہیں. مگر یہ کون ہے؟ یہ حضور کی صحبت والا ہے، یہ صحابی ہے. تو سارے ورچوز مل کر بھی اس ایک صحبت کی ورچو اور فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. So this was specially given, this title and this identification was specially given to the company. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علم و تربیت کس طرح صحبت سے ڈیولپ ہوتا ہے.
اور چونکہ صحبت سے اب اس کا اگلا راز ہے، یہ کتاب جس کو میں نے پڑھانا ہے وہ ہے بدایت الہدایہ۔ تو یہ بات میں نے ابھی تو بدایہ کہتے ہیں ابتدا، ہدایت کی ابتدا، تو میں ابھی اس ابتدا کی ابتدا کر رہا ہوں، یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، میں تو اس کی بیک گراؤنڈ سمجھا رہا ہوں۔ بدایت الہدایہ تو ہی بدایت البدایہ، یہ ہدایت کی ابتدا ہے، اس ابتدا کی بھی ابتدا ہے، تو یہ بگننگ آف دا بگننگ ہے، جیسے ہوتا سیکرٹ آف دا سیکرٹ، سر السر، راز کا راز، بگننگ آف دا بگننگ۔ دیکھیے وہ کمپیئر کر رہا ہوں، یہ تعلق سے قائم ہوتا ہے، صحبت کی بنیاد تعلق پر ہے، صحبت کی بنیاد تعلق پر ہے۔ اب قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، محمد از دا میسنجر آف آلمائٹی اللہ، والذین معہ، جو لوگ حضور کی معیت میں ہیں۔ اب تمام صحابہ کو ڈیفائن کیا کہ یہ کون ہے، ڈیفائن کیا، کہ والذین معہ، جو حضور کی معیت اور صحبت میں ہیں، ان کی پھر یہ ورچوز ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، پھر ان کے ورچوز ہیں، وہ کافروں پر، دین کے دشمنوں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم اور رحم دل اور محبت شفقت کرنے والے ہیں۔ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ذو رکوع اور سجود کرتے ہیں، اور ہر کام میں صرف اللہ کی رضا، اللہ کا پلیئر چاہتے ہیں۔ یہ سارے ورچوز بیان کیے، مگر ان کو بعد میں بیان کیا، ان میں کوئی مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے آئیڈینٹیفائی کریں۔ کیوں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیوں؟ اشداء علی الکفار، دین کے دشمنوں پر سخت ہیں، یہ ایک ایسی ورچو ہے کہ یہ حضور کی امت کے ہر زمانے میں لوگوں کو نصیب ہوئی، جو دین کی سربلندی کے لیے لڑتے اور جانے دیتے رہے، وہ یہ خوبی ان میں پائی جاتی ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحمت اور شفقت اور محبت کرنے والے ہیں، یہ بھی کسی اور کو بعد کے زمانوں میں مل سکتی ہے یا نہیں؟ بولیے، مل سکتی ہے اور ملی۔ رکعا سجدا، رکوع اور سجود کرتے ہیں، تو جو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے، ساری رات عبادت میں رہے، رکعا سجدا ان کو ملا یا نہیں کہ رکوع سجود اور عبادت کرتے ہیں، جو انڈرسٹینڈ؟ اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں حضور کی امت میں جن کی ساری زندگی کے ہر عمل میں ان کا جو آبجیکٹو ہے وہ صرف اللہ کا پلیئر ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی، یہ سارے ورچوز جو ہیں، خوبیاں اور کریکٹرسٹک، یہ وہ ہیں جو بعد کے زمانوں میں بھی لوگوں کو ملے، کسی کو اونچے کسی کو کم، ملتے رہیں گے، اور بڑے بڑے اونچے درجے پہ ملتے رہیں۔ اس لیے جو چیزیں آپ میں بھی ہوں اور اوروں میں بھی ہوں، وہ آپ کا مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتا، وہ آئیڈینٹیٹی نہیں بنتی۔ کریکٹرسٹکس ہیں، ورچوز ہیں، مگر آئیڈینٹیٹی وہ ہوتی ہے کہ جو صرف آپ میں ہو۔ اس لیے آپ کا جب کوئی کارڈ بنتا ہے، آئی ڈی یا کوئی ایسی چیز، تو اس میں کوئی خاص، پتہ نہیں یہاں بھی ہوتا ہوگا، وہاں ہمارے یہاں پاکستان میں تو ہوتا ہے کہ کوئی مارک لکھتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ ایک ایسا نشان بتائیں جس سے پہچان ہو کہ یہ وہی شخص ہے، تو پھر لکھایا کرتے ہیں یہ تل کا نشان ہے، اس جگہ ہے، فلاں ہے، انگوٹھے پر ہے، فلاں جگہ پر، کوئی نشان ایسا لکھاتے ہیں جو دوسرے میں کامن، وہ آئیڈینٹیٹی ہوتی ہے، یہ ایسی پہچان ہوتی ہے۔ تو وہ خوبیاں جو ہر ایک میں مل جائیں وہ آئیڈینٹیٹی نہیں۔ آئیڈینٹیٹی کیا بیان کی؟ والذین معہ، آئیڈینٹیٹی یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حضور کی صحبت ملی، یہ کسی زمانے میں کسی کو نہیں ملی، کسی زمانے میں کسی کو نہیں ملی۔ ہاں ایسے ہوئے جو روحانی طور پر حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، جنہوں نے روحانی طور پر آقا علیہ السلام کی کچہری پائی، ایسے پانے والے بھی ہوئے،
اور حضور کی کچہری پانے والے ہیں بھی، آج بھی دنیا میں ہیں اور قیامت کے دن تک بھی زمانوں میں ہوتے رہیں گے، جو آقا علیہ السلام کی کچہری اور مجلس اور حضوری پاتے ہیں، یہ چیزیں ملتی رہیں گی، مگر یہ شرف کسی کو نہیں کہ ہر روز آتے جاتے چلتے پھرتے حضور کے ساتھ رہتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے حضور کو دیکھتے ہوں، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوں، سفر کرتے ہوں، حضر میں جاتے ہوں، جہاد کرتے ہوں، کھانا مل کے کھاتے ہوں، فاقے مل کے کرتے ہوں، خندقیں مل کے کھودتے ہوں، ہجرتیں مل کے کرتے ہوں، غار میں ساتھ ہوں اور بازار میں ساتھ ہوں۔ یہ جو صحبت ہے، کمپنی ہے، ویری ویری کلوز کمپنی، یہ بعد کے زمانوں میں it was not available to people belonging to any era and it won't be available to any people کسی ٹائم میں بھی۔ تو یہ ان کی آئیڈینٹی ہوئی، یہ وہ جن کو ہر وقت حضور کی صحبت ملی۔ اب آپ سمجھ گئے بات کو؟ علم التربیہ اس طرح قرآن سے اوریجنیٹ ہوتا ہے اور آقا علیہ السلام کی صحبت سے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اور آپ کے لیونگ ایگزامپل سے فارمولیٹ ہوتا ہے اور صحابہ تابعین اور جنریشنز کے ساتھ ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے۔ اور جب بھی کچھ سیکھنا ہوتا تو لوگ رحلت کرتے، سفر کرتے اور کسی کی صحبت و مجلس میں جا کے بیٹھتے۔ تو آپ کو اب یہ کبھی کبھار کی صحبت ہے کہ فزیکل صحبت بھی مل گئی، اور ایک صحبت وہ ہے جو آپ گھروں میں نے بتایا ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کے، ایک وہ صحبت ہے کہ آپ چاہیں تو ہر وقت گھر میں بھی لے سکتے ہیں۔ یہ علم التربیہ ہے۔ یہ جو کتاب جس کا درس اس ہمارے الہدایہ 2018 ڈنمارک کا سبجیکٹ بنایا میں نے، یہ علم التربیہ میں سے ہے۔ یہ کتاب بھی علم التربیہ میں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک مبسوط بڑی ڈیٹیلڈ بک ہے علم التربیہ میں، اس کو احیاء علوم الدین کہتے ہیں۔ احیاء العلوم بڑی مفصل کتاب ہے، ایک مختصر سی کتاب انہوں نے لکھی ہے، مختصر اور جامع ضروری چیزوں پر مشتمل تربیت کے لیے، تو اس کا نام رکھا ہے بدایۃ الہدایہ، ہدایت کی ابتدا۔ تو اس کے مقدمہ میں امام غزالی بیان فرماتے ہیں اپنے شاگردوں کو، اور آپ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کو بیان کر رہا ہوں، کہتے ہیں خطاب کرتے ہوئے ینبغی لک ان تعلم قبل کل شیء ان الہدایہ ہی ثمرۃ العلم لہا بدایۃ و نہایہ و ظاہر و باطن۔ وہ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اے طالب علم اور اے میری مجلس اور صحبت میں بیٹھنے والے اور اے مجھ سے سیکھنے والے، تو جان لے کہ ہر چیز سے پہلے یو شوڈ نو بیفور ایوری تھنگ، بیفور اینی تھنگ، کہ ہر ہدایت جو ہوتی ہے، ہدایت گائیڈنس، یہ علم کا پھل ہوتا ہے۔ دس از فروٹ آف دا نالج۔ یاد رکھ لیں، علم ہدایت نہیں ہے، علم اٹ سیلف ہدایت نہیں ہے، علم ایک درخت ہے۔ اب میں اس کی شرح کر رہا ہوں۔ علم ایک، بولیے، ایک درخت ہے، ہر درخت پر پھل نہیں لگتا، جس کا مطلب ہے ہر علم والے کو ہدایت نہیں ملتی اور ہر علم والے سے بھی ہدایت نہیں ملتی۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ اسی طرح کہ کتنے بے شمار درخت ہیں، ہر درخت پہ پھل نہیں لگتا۔ گائیڈنس از فروٹ and the tree is knowledge. So knowledge is the tree and the guidance is the fruit which comes up on the tree. تو میں بتا یہ رہا ہوں, but you can't get fruit from every tree. There are thousands of trees in this world without fruit. صرف پتے. گرینری آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کچھ درختوں سے صرف سایہ ملتا ہے,
پھل نہیں ملتا، خوراک نہیں ملتی، آپ سمجھ گئے؟ اور کچھ درخت ایسے بھی ہیں جن سے سایہ بھی نہیں ملتا، جن سے سایہ بھی نہیں ملتا، اور کئی درخت ایسے ہیں جو جلانے کے کام آ جاتے ہیں، جن کو آپ جلاتے ہیں آگ بناتے ہیں، وہ بھی درخت ہوتے ہیں۔ درخت کو امام غزالی نے کہا یہ درخت، یہ علم ایک درخت ہے۔ اس سے پتہ چلا جن درختوں کو صرف آگ میں جلانے اور آگ، یہ جو ایشز بنتے ہیں اور انگارے بنتے ہیں اور جلاتے ہیں، وہ بھی تو درخت کی لکڑی ہوتی ہے کہ نہیں جی؟ تو کئی درخت ایسے ہوتے ہیں جو جلانے کے کام آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نالج ہے مگر وہ صرف وڈز کی طرح جلانے کے کام آتا ہے، اس سے اور کچھ حاصل نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب علم سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور ہر علم سے اور ہر علم والے سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ علم ایک درخت ہے، اور درخت ایسے بھی ہیں جن پہ کانٹے ہیں، اور آپ ان کے پاس سے گزریں تو آپ کا لباس ہی پھٹ جاتا ہے، وہ بھی درخت۔ پودے بھی ایسے ہیں جن پر کانٹے ہیں، تو آپ اپنے دامن بچا کے گزرتے ہیں، آپ سمجھ گئے بات؟ کئی درخت ہیں جو کانٹے دار ہیں، کیکر کا تو آپ اچھی طرح جانتے ہی ہیں نا، کیکر کے درخت ہیں، کئی ایسے ہیں۔ تو کئی درخت جلنے کے قابل ہیں، کئی درخت کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، کئی درخت بچنے والے ہیں جن سے بچ کے چلا جائے، کئی درخت ہیں پھر جو سایہ دیتے ہیں، اور کئی تھوڑا سا سایہ دیتے ہیں، اور کئی درخت بڑا گھنا سایہ دیتے ہیں، تھوڑا سایہ دیتے ہیں، شیڈ تھوڑا ہوتا ہے، اور کئی درخت ہوتے ہیں جو بہت شیڈی ہوتے ہیں، پورا سایہ مہیا کرتے ہیں۔ ان کا میکسیمم فائدہ اتنا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے سائے میں بیٹھ لیتے ہیں، ہوا چلے تو ان سے کچھ ہوا لگ جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ فیض ہیں علم کی مختلف شکلوں کا۔ پھر کچھ درخت ہیں جن پر پھل لگتے ہیں، کچھ درخت ہیں جن پر پھل لگتے ہیں، اور جو پھل لگتے ہیں درختوں پر وہ بھی پھلدار درخت بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، کئیوں کا پھل کڑوا کھٹا ہوتا ہے، کتنے آم کے درخت ہیں مگر آم میٹھا نہیں ہوتا، کتنے سیب کے درخت ہیں سیب میٹھا نہیں ہے، کتنے انگور کے درخت ہیں انگور آپ کاٹ کے لاتے ہیں پر اتنا میٹھا نہیں ہوتا، اور اس کے برعکس وہی آم کے کئی درخت ہیں جن کا بڑا میٹھا آم ہے، سیب کے درخت ہیں جن کا سیب بہت میٹھا ہے، اور اس طرح سو آن سو فورتھ کرتے چلے جائیں۔ انگور کے درخت ہیں بڑے میٹھے ہیں، کیلے ایسے ہیں، کئی کیلے، یعنی اب میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا، آپ سمجھ گئے بات کو، کئی کیلوں کے درخت ہیں، کیلے لگتے ہیں بڑے بڑے کیلے ہیں مگر میٹھے نہیں ہیں۔ آپ گروسری کی شاپ پہ جاتے ہیں، کتنے پھل پڑے ہوتے ہیں، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کھٹا ہوتا ہے، کوئی میٹھا نہیں ہوتا، آلو بخارا لیتے ہیں، پامز لیتے ہیں، مختلف چیزیں، کوئی میٹھی ہیں کوئی میٹھی نہیں ہیں۔ تو پھل بھی سارے پھل ہو کر بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، پھل بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو درخت کا پھل اس کو ہدایت کہتے ہیں، پھر وہ پھل وہ جو ہدایت کی بھی قسمیں اور درجے ہیں، جیسے پھلوں کے قسمیں اور درجے ہیں، کتنے درخت ہیں جن کے پھل بڑے جوسی، بڑے میٹھے اور بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ بس اسی طرح جیسے درخت کے ساتھ پھلوں کا معاملہ ہے ویسے علم کے ساتھ ہدایت کا معاملہ ہے، ویسے عالم کے ساتھ ہدایت کا معاملہ ہے۔ اس لیے فقط علم مل جائے تو ایک نعمت ہے مگر آپ کو منزل پہ نہیں پہنچاتی، علم والے ڈوبتے بھی ہیں، علم والے ڈوبتے بھی ہیں۔ تو خالی سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے علم مانگو، پڑھیے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں تک اللہ کی حمد و ثنا ہو گئی اور اللہ کی عبادت اور اس سے استعانت کا ذکر ہو گیا. یہاں تک اللہ کا بیان، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کو پکارنا. اب دعا آ گئی، پہلی دعا جو قرآن میں سکھائی، کیا؟ اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے. نہیں فرمایا ہمیں علم دے، ہمیں سمجھ دے، ہمیں انٹلیکٹ دے، ہمیں نالج دے. اب بات کو سمجھ گئے؟ کیونکہ وہ نالج تو ملے گا، مگر اس نالج کے اندر کانٹے بھی ہوں گے، پھل بھی ہوں گے، جلنے والا بھی ہوگا، پلنے والا بھی ہوگا، سائے دار بھی ہوگا، بے سایہ بھی ہوگا، پھلدار بھی ہوگا، بے پھل بھی ہوگا، کھٹے پھل والا بھی ہوگا، میٹھا بھی ہوگا، کئی قسمیں. اس لیے علم میں نہیں ڈالا، بگننگ جو کی تو دعا کروائی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے. یعنی فرمایا کہ تم درخت کیوں مانگتے ہو، پھل مانگو. درخت نہ مانگو، پھل مانگو، اصل مقصود مانگو. تو علم وہ نافع ہے جو آپ کو ہدایت تک پہنچائے. جس سے ہدایت نہیں ملی وہ علم نافع نہیں. جس سے ہدایت نہ ملے وہ علم نافع نہیں. یہاں تک بات نافع بینیفیشنٹ، وہ علم آپ کو بینیفٹ نہیں دے گا. اس کو کہتے ہیں فروٹفل، اس لیے بینیفیشنٹ کو، نافع کو فروٹفل بھی کہتے ہیں. یعنی یہ پھلدار نہیں ہے، فروٹفل. یہ علم پھلدار نہیں ہے، اس پر پھل نہیں. فرمایا کہ ہدایت مانگو سیدھے راستے کی. اور ہدایت کے لیے جو اگلی آیت کریمہ میں بیان کیا وہ پھر صحبت سے متعلق. جب ہدایت منگوائی تو ہدایت کو کنیکٹ کر دیا پھر صحبت سے، تعلق سے، جڑنے سے، کسی کو فالو کرنے سے جوڑ دیا. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. پھر یہاں قرآن مجید میں علم والوں کا بھی ذکر کیا. 20 آیات قرآن مجید میں ہیں جہاں علم اور علم کی فضیلت. لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم. تو قرآن مجید میں جا بجا علم کی فضیلت کثرت کے ساتھ ذکر کیا اللہ پاک نے ان کا. مگر جہاں سب سے پہلے بندوں کو اللہ پاک سکھا رہا ہے وہاں ان کو علم میں نہیں ڈالا. کیا؟ علم میں نہیں ڈالا. وہاں فرمایا کہ ہدایت مانگو، اور ہدایت سیدھے راستے کی ملے گی کہاں سے؟ not through knowledge. ہدایت not through knowledge, not through reading the books. وہاں سے نہیں ملے گی. وہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. ہدایت لینی ہے تو ہدایت کو ڈیفائن کیا اللہ پاک نے. فرمایا ہدایت ہے، راستہ ہے. دس از اے پاتھ of those people who are blessed by Almighty Allah. جن پر اللہ پاک نے اپنی blessings کی ہیں، جن پر اللہ پاک نے اپنا انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا path of those blessed people، ان لوگوں کا راستہ وہ ہدایت ہے. اب آپ دیکھیے کتنا ایک باریک اور ایک لطیف تعلق ہے. پہلے فرمایا ہدایت مانگو سیدھے راستے کی، اور پھر سیدھا راستہ کی جو ہدایت ہے اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ سیدھا راستہ کی ہدایت کون سی ہے جو قرآن نے بتایا ہے، ایسا بھی نہیں کہا. جو حضور کی حدیث اور سنت نے بتایا ہے، جو علم سے پتہ چلتا ہے، کتابوں سے پتہ چلتا ہے، عقل سے پتہ چلتا ہے، فہم سے پتہ چلتا ہے، آپ کا جو انفرنس ہے، انٹلیکٹ ہے، ریزننگ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. نو، none of these things were applied in order to receive the guidance. None of these things is fruitful. ان میں سے کوئی چیز it is neither decisive nor conclusive. نہ یہ فیصلہ کون ہے، نہ نتیجہ کون ہے. یہ ساری چیزیں ان کی اپنی اپنی جگہ ہیں. نالج کی اپنی جگہ ہے، ریزننگ کی، عقل تدبیر کی اپنی جگہ ہے، ڈیڈکشن انفرنس کی اپنی جگہ ہے، سائنٹیفک انفرنس کی اپنی جگہ ہے، انڈرسٹینڈنگ کی اپنی جگہ ہے، وزڈم کی اپنی ریلیونس ہے.
Everything has its own relevance, its own significance, its own implication, its own relevance and importance. Everything has its own importance. But none of all of these things is conclusive in leading you towards hidayah. ہدایت کے لیے فرمایا ایک سمپل پروسیجر دیا، سمپل فینومینا، فرمایا صراط الذین، ان بندوں کی راہ، ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ نے انعام کیا. تو فرمایا آپ کے لیے آسان ہے، اگر آپ علم میں پڑ جائیں گے تو علم والوں کا مقابلہ ہو جائے گا. وہ کہے گا میرا علم زیادہ، وہ کہے میرا علم زیادہ، اس نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا، وہ علم والا یہ کہتا، وہ علم والا یہ کہتا، میں کہاں جاؤں؟ Who will determine all these facts? Who is right, who is wrong? Who will judge? Who will decide this matter? تو ایک کنفیوژن پہ جا کے بندہ گم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے کنفیوژن سے نکال کر ایک پریکٹیکل، میں نے جو آپ کو بات کی تھی صحبہ اور لیونگ ایگزامپل، اس پر پہنچا دیا. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ ہدایت والی، وہ راستہ ہے اللہ کے بندوں کا. کون اللہ کے بندے؟ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، وہ ان کی راستہ. اب اس پر ایک کنڈیشن لگا دی، فرمایا اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ، ان کی صحبت، ان کو فالو کرنا، ان سے سیکھنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کی راہ پر ان کے ایگزامپلس کو لے کے چلنا، اس سے ہدایت ملے گی. مگر دیر از اے کنڈیشن، دیر از اے کنڈیشن. ایسا نہیں ہے کہ ادھر پلس کرتے رہو ادھر مائنس ہوتا رہے. اٹ ول ناٹ ہیپن لائک دس. فرمایا ایسا نہیں کہ تم پیسے کما کے جیب میں ڈالو، جیب میں، اور جیب کٹی ہوئی ہو، ادھر پیسے ڈالتے رہو اور ادھر پیسے گرتے رہیں، اور اینڈ آف دا ڈے جب دیکھو کہ میں نے اتنے پیسے رکھے تھے تو ہاتھ ڈالو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. ادھر کماتے رہو ادھر چور اس کو نکالتا رہے، اور اینڈ پر کو میرے پیسے کہاں گئے. فرمایا ایسا نہ کرنا. اللہ والوں کا راستہ، انعام یافتہ بندوں کا راستہ، ان کی صحبت میں رہو. اور کنڈیشن کیا ہے؟ اف یو وانٹ ٹو ریسیو دا گائیڈنس تھرو دیئر پاتھ، تو پھر طریقہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ نے غضب کیا، جن سے اللہ ناراض ہوا، جن کو اللہ نے دھتکار دیا، ریجیکٹ کر دیا. دیز آر دا بلیسڈ پیپل. And on the opposite side, there are some rejected people. These are the people who were accepted in the presence of Almighty Allah. They were the people whom Almighty Allah was pleased with them. And there are the people who received wrath and anger of Almighty Allah, and they got misguided. وہ گمراہ ہو گئے. تو فرمایا کہ تین چیزوں کو دیکھو. بلیسڈ کون ہے، انعام یافتہ بندے کون ہیں، ان سے، ان کی صحبت، ان کے ساتھ جڑ جاؤ. اور جن پر اللہ نے غضب کیا، اللہ ناراض ہوا، وہ کون ہیں، اور جو بہک گئے، گمراہ ہو گئے، وہ کون ہیں. فرمایا کہ تمہیں انعام یافتہ بندوں کی صحبت سے ہدایت تب ملے گی اگر بری صحبت سے بچ کے رہو گے. اگر آپ کے دورے تعلقات ہوں، ادھر اچھی صحبت میں بیٹھو اور اچھی چیزیں لے کر جاؤ، اور شام کو دوسرے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، وہاں بری باتیں سن 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 کے جو لائٹ ملے تھی اس سے زیادہ ڈارکنیس مل جائے. آپ کو میری بات سمجھ میں آئی؟ ادھر آپ کلینزنگ کر کر کے آپ صاف کریں، ادھر جا کے زنگ چڑھا لیں، ادھر کمائیں ادھر چوری کروا لیں. ادھر آپ کو نور ملے، ادھر جا کے بیٹھو تو تاریکی ملے. اور یاد رکھ لیں، جس کی مجلس میں بیٹھو اس کی باتوں کا اثر ہوتا ہے. جس کی مجلس میں بیٹھو اس کی باتوں کا اثر ہوتا ہے. میں یہ مثال دیا کرتا ہوں، یہ اب ہوا ہے، اس میں آپ کو کہیں گرد نظر آ رہی ہے؟
ڈسٹ. کین یو سی دا ڈسٹ ود یور آئیز؟ بولیے. نہیں نا نظر آتی. ٹرائی کریں, نظر آتی ہے؟ نہیں. آپ اب یہاں کوئی برتن رکھ دیں یا کوئی چیز چھوڑ دیں, 3 4 5 دن تک اس کو ڈسٹنگ نہ کریں, کلین نہ کریں, اس کے بعد آ کے ٹیبل ہی رکھ دیں خالی, اس کے بعد ایسے انگلی لگائیں, آپ دیکھیں تو آپ کو لائن لگ جائے گی, ڈسٹ کا پتہ چل جائے گا کہ نہیں؟ بولیے. وہ نظر تو آئی نہیں تھی آپ کو ڈسٹ, تو ٹیبل پہ کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر آئے یا نہ آئے, اٹ ڈزنٹ میٹر. کسی چیز کی ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس ڈز ناٹ ڈیپینڈ آن ویزیبلٹی. دس از ویزیبل اور انویزیبل. This visibility or invisibility of certain things does not decide the existence or non-existence of effect. یہ نظر نہیں آئی گرد تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گرد ہے نہیں. آپ کے پاس گرد دیکھنے کی آنکھ نہیں ہے. آپ مائکروسکوپ اور سائنٹیفک آلات سے دیکھیں پھر آپ کو ڈسٹ کے پارٹیکل نظر آ جائیں گے. وہ اللہ پاک نے وہ طاقت آنکھ میں نہیں رکھی. وہ قوت جب انہانس ہوتی ہے تو ڈسٹ نظر آتی ہے. آپ بات کو سمجھیں. جس طرح آپ کو مائکروسکوپ لگاتے ہیں تو اس سے ڈسٹ آرٹیکلز نظر آ جاتے ہیں, اس طرح جن پر اللہ کی نعمت ہوئی ہے, عام آنکھ جس روحانی ڈسٹ کو, غبار کو, گناہ کو نہیں دیکھتی, ان کی آنکھیں مائکروسکوپک ہوتی ہیں, وہ ان ڈسٹ آرٹیکلز کو دیکھ لیتے ہیں. جو نظر نہیں آتا عام آدمی کو وہ بعضوں کو نظر آتا ہے. تو آپ پھر کپڑے پہنتے ہیں, چند دنوں کے بعد ڈسٹ تو نظر نہیں آ رہی مگر کپڑے میلے ہو جاتے ہیں نا. تو کیسے ہوتے ہیں میلے؟ ڈسٹ ہے تو میلے ہوتے ہیں. ڈسٹ ہے تو میلے ہوتے ہیں. آپ لوہا یا ایسی کوئی چیز باہر رکھ دیں تو زنگ لگ جاتا ہے نا سارا. اب ہوا میں کوئی پانی تو ایسا نظر نہیں آتا آپ کو, مگر وہ زنگ لگا تو نمی تھی نا تو زنگ لگا. تو بہت سی چیزیں فضا میں, ہوا میں ہوتی ہیں. جب ان کی صحبت میں آپ لوہے کو, کپڑے کو, کسی چیز کو رکھ دیتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ وہ اپیئر ہو جاتا ہے, وہ اس صحبت کی وجہ سے اس کے اثرات آ جاتے ہیں. تو جس طرح ہوا اور فضا سے گرد آ جاتی ہے چیزوں پر, اسی طرح کسی کی صحبت میں بیٹھیں تو ہفتے, 2 ہفتے, مہینوں میں نہیں پتہ چلتا. صحبت میں بیٹھتے بیٹھتے رفتہ رفتہ آپ کے دماغ کی جو پلیٹ تھی نا, سلیٹ, تختی صاف ستھری, اس کے اوپر ڈسٹ شروع ہو جائے گی. آپ کے ایمان کی سلیٹ پر ڈسٹ آ جائے گی, اللہ پر عقیدے کی سلیٹ پہ ڈسٹ آ جائے گی. ڈسٹ پہلے سے کیسے آئے گی؟ شروع سے سوالات شروع ہو جائیں گے جو پہلے کبھی نہیں آئے تھے ذہن میں. جب کویسچنز شروع ہو جائیں اللہ کے وجود پر, اللہ کی ذات پر, ایمان پر, آخرت پر, اللہ کے رسول پر, قرآن پر, جب سوال شروع ہو جائیں تو سمجھیں کہ اثرات ہو رہے ہیں. وہ اثرات خاص اسکول سے آئیں, کالج سے آئیں, یونیورسٹی سے آئیں, کتابوں سے آئیں, ٹی وی چینل سے آئیں, انٹرنیٹ سے آئیں, فیس بک سے آئیں, وہ صحبتیں ہیں, یہ ساری صحبتیں ہیں. یہ وہ گرد ہے, غبار ہے, زنگ ہے جو ایک عرصے کی صحبت سے آپ کے دل پر, دماغ پر چڑھ جائے. پھر آپ میں غفلت آ جائے گی. پہلے نماز نہیں چھوڑتے تھے, اب نماز چھوٹ گئی, چلو میں بعد میں پڑھ لوں گی, آہستہ آہستہ. یہ جب غفلت شروع ہو جائے تو مطلب ہے کوئی اثر کر رہا ہے. شکوک و شبہات, ڈاؤٹس شروع ہو جائیں تو مطلب ہے کوئی اثر کر رہا ہے. ذہنوں میں انتشار پیدا ہو جائے تو کوئی اثر کر رہا ہے. کلیئرٹی دھندلی ہو جائے تو کوئی اثر کر رہا ہے. اس لیے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تمہیں پتہ نہیں چلے گا مگر جن پر اللہ راضی نہیں ہے وہ تمہیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں گے جن سے اللہ ناراض ہے. لہذا بری صحبت سے بچو, تب اچھی صحبت تمہیں برکت دے گی. اگر دو متضاد چیزیں, کانٹراڈکٹری چیزیں اکٹھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں تو اچھی صحبت سے جو ملا شام کو بری صحبت سے, بولیے, چلا گیا. آپ اگر یاد رکھ لیں, ایک دنیا دار کے ساتھ دوستی کر لیں اور ایک شخص کسی متقی اللہ والے سے دوستی کر لیں. اب جب اللہ والے کی مجلس میں بیٹھے گا یا بیٹھے گی, سال بیٹھا رہے, ہر روز بیٹھے, تو اس نے اللہ کی باتیں سننی ہیں. اس نے
اس نے اللہ کے رسول کی باتیں سننی ہیں، اس کے کانوں نے قرآن کی بات سننی ہے، زہد کی سنے گی، تقویٰ کی سنے گا، پرہیزگاری کی سنے گا، محبت الہی کی سنے گا، آخرت کی سنے گا، عذاب کا خوف سنے گا، اللہ کی رغبت سنے گا، توکل سنے گا، اللہ کی رضا کا سنے گا. یعنی اس کو روحانی خوراک ملے گی باتوں سے، کانوں کے ذریعے، مجلس میں آنکھوں سے اس کو دیکھے گا، اس کے طور طریقے دیکھے گا. یہ سارا ایک اثر. دوسری طرف دنیا دار سے دوستی کر لے، اس کی صحبت میں بیٹھیں، 1 سال گزاریں، 2 سال گزاریں، جب بیٹھیں گے اللہ کی بات اس نے 1 دن بھی نہیں کرنا. جب دنیا داروں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ تو جب بیٹھیں گے کاروبار کی بات کریں گے. میرا اتنا بزنس تھا، میں نے یہاں سے شروع کیا، اتنا نقصان ہو گیا، یہ کیا، اتنا نقصان ہو گیا، میں نے اتنی مورگیج لی، اب میں یہاں پر پہنچ گیا، اب یہاں پر. وہ 24 گھنٹے بعد کاروبار کی کرے گا، وہ دنیا کی کرے گا، ذمہ داری کی بات کرے گا. جھگڑالو کے پاس پہنچیں گے، وہ فتنہ فساد، جھگڑا، اختلاف، نفرت، کدورت، تعصب کی بات کرے گا. شہوت پرست اور برے آدمی کے پاس بیٹھیں گے، وہ بیڈ مورلز کی بات کرے گا، بات بات میں گالی دے گا، گالی گلوچ دے گا، بری کرے گا، غیبت کرے گا، چغلی. جس طرح کے بندے کی صحبت میں بیٹھیں گے اس کے پاس وہی سودا ہے. He is selling that thing. آپ ہر روز سنتے سنتے سنتے، پہلے سنتے تھے، اب بولنے بھی لگ جائیں گے. وہ چیزیں آپ میں منتقل ہو جائیں گی انویزبلی، اور یہ اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم. اور جب آپ میں اپیئر ہوگی وہ چیز، اس وقت آپ خراب ہو چکے ہوں گے، زنگ آلود ہو چکے ہوں گے. جب وہ اپیئر ہوگا آپ کی زبان سے، آپ کے عمل سے، جب وہ برے ہیبٹس، برے ایٹیچیوڈز، برا بیہیویئر، بری ہیبٹس، برا انداز آف دا وے آف اسپیچ، دا وے آف ایکٹنگ، دا وے آف بیہیونگ، روڈ طور طریقہ، روڈ دوسروں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بچوں سے، غیر اخلاقی انداز جب اپیئر ہوگا، وہ تب اپیئر ہوگا. اس وقت دیکھیے برتن سے تب نکلتا ہے جب بھر جاتا ہے. جب تک برتن آدھا بھرا ہوگا، آدھے سے زیادہ بھرا ہوگا، تو وہ باہر گرتا نہیں ہے. جب اپیئر ہوگا نا آپ کی زندگی میں، اس کا مطلب ہے آپ بھر گئے ہیں اب اس چیز کے اندر سے. یو آر فل آف دوز بیڈ ہیبٹس. اب اس کو اپیئر ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، ورنہ آپ ان کو ڈائجسٹ کرتے جائیں گے، ڈائجسٹ کرتے کرتے کرتے. اسی طرح حرام کھائیں گے تو طبیعت کے اندر حلال اور اللہ کی قربت کا نور نہیں رہے گا. غیبت سنیں گے تو غیبت کا حرام ہونے کا امپیکٹ نہیں رہے گا. غافل لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، عبادت کا ذوق چلا جائے گا. دنیا داروں کے پاس ہر وقت بیٹھیں گے تو آخرت کا تصور چلا جائے گا، اللہ کی محبت چلی جائے گی، دنیا کی محبت آ جائے گی. غیبت، چغلی، گالی گلوچ کرنے والوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کی طبیعت میں طہارت، پاکیزگی، خوبصورت کلام چلا جائے گا. اور اس کے برعکس نیکوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو جو اللہ کا عاشق ہے وہ ہر روز اللہ کے عشق کی بات کرے گا، آخرت کی بات کرے گا، اللہ کے حسن و جمال کی بات کرے گا، حضور کی محبت کی بات کرے گا. وہ رفتہ رفتہ وہ فضا کی گرد کی طرح یا ہوا کی طرح آپ کو فریش کرتا چلا جائے گا. زہد کی بات کرے گا، اولیاء کی بات ہوگی، صلحاء کی بات ہوگی، من کو صاف کرنے کی بات ہوگی، سیلف پیوریفیکیشن کی بات ہوگی، گڈ مورلز کی بات ہوگی، مورل ایکسیلنس کی بات ہوگی، اسپریچولزم کی بات ہوگی. ہر وقت جب اللہ کے یقین پر، توکل پر، رضا پر، آخرت پر، قبر کی ہر وقت بات ہوگی. سنتے سنتے آپ کا حال بھی بدلتا چلا جائے گا. یہ ہے فلسفی آف صحبہ، فلسفی آف کمپنی. مجلس اور صحبت کا پورا فلسفہ اور راز. آپ کو سمجھ آ گئی ہے بات کی بیٹے؟ جی، جن کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے پہلے ادھر سے ہاتھ اٹھائیں، ریز یور ہینڈ. پوری سمجھ آ گئی. اب ایک سیکنڈ، جن کو یہ بات جتنی شرح سے اب میں نے سمجھائی، اس سے پہلے اس طرح معلوم نہیں تھی جیسے آج کھلی ہے، وہ پھر ہاتھ اٹھائیں، دوبارہ اونچا کریں. جن کو اس طرح اچھی طرح معلوم نہیں تھی، آج کھل گئی نا، اب ادھر آئیں. جن کو پہلے اس طرح معلوم نہیں تھی الم نشرح، اور اب پوری سمجھ آ گئی، ہاتھ اٹھائیں. ٹھیک ہے، یہ ہیں اثرات صحبت، صحبت نیک اور صحبت بد. اس لیے اولیاء کہا کرتے تھے کہ صحبت صالح کنت صالح ترا، کہ نیک کی صحبت تمہیں بھی نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تمہیں بھی برا کر دے گی.
اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کہتے ہیں جی بعض لوگ اس مغالطے میں مارے جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، ہم سمجھدار ہیں، عاقل بالغ ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ برا ہے، میں اس کی صحبت میں نہیں بیٹھوں گا، اچھی بری بات کرے گا پھر میں ریجیکٹ کر دوں گا، نہیں پتہ نہیں چلتا۔ بولیے پتہ؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابھی دیر آر ہنڈریڈز آف ایگزامپلز، مگر ایک سے ہی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ خوشبو لگا لیں اپنے آپ کو، اتر خوشبو لگا لیں، خوشبو لگاتے آپ کو اسمیل آئے گی کہ نہیں، فریگرنس، اور 5 منٹ کے بعد وہ خوشبو آپ اسمیل کر سکیں گے کہ نہیں؟ جی کم ہوتی جائے گی، پھر دوسرے کو آئے گی، آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آپ خوشبودار جگہ میں بیٹھ جائیں، آپ ایک پھولوں کے روز گارڈن میں جائیں، داخل ہوتے ہی جو فریگرنس آئے گی ایک، اور اگر آپ وہاں بیٹھ جائیں کافی دیر کے بعد پھر وہ خوشبو اس طرح آئے گی جو شروع میں آئی تھی، رچ بس جاتی ہے۔ اس طرح بدبو اسمیلی جگہ میں چلے جائیں جہاں اسمیل ہے، بری اسمیل ہے، تو داخل ہوتے ہی آپ دیکھ لیں گے نا، او اٹس ویری اسمیلی پلیس، بڑی اسمیل ہے، آپ وہیں جا کے بیٹھ جائیں، ایک بدبودار جگہ میں بیٹھ جائیں 1 گھنٹہ، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسمیل ہے؟ داخل ہونے والا کہے گا بڑی اسمیل ہے، آپ کہیں گے کہاں ہے اسمیل؟ میں تو بیٹھا ہوں، مجھے تو نہیں فیل ہو رہی۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ آپ کا جو حواس ہیں اس میں رچ بس جاتی ہے چیز، تو بیٹھنے والے کو جب بیٹھ جاتا ہے پھر وہ اسمیل نہیں آتی۔ اس طرح جب آپ کسی سے دوستی کر لیتے ہیں اور اس کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ جب آپ اس بری صحبت میں نہیں گئے ہوتے تو دور سے دیکھ کر بھی پہچان لیتے ہیں بھی یار یہ اچھی ہیبٹس نہیں ہیں۔ جب اس میں بیٹھنے لگتے ہیں، بیٹھنے سے یہ طے ہو گیا کہ آپ نے گوارا کیا نا اس کے ساتھ بیٹھنا، جب بیٹھنا گوارا کیا تو جب بیٹھنا گوارا ہوا تو اس کی باتیں بھی گوارا ہو جائیں گی، اور ہوتے ہوتے سب کچھ گوارا ہو جاتا ہے، تو سب کچھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جو حواس کا سلسلہ ہے اس کے اندر رچ بس جاتی ہے چیز، تو پتہ نہیں چلتا بچوں اور بچیوں۔ اپنے آپ کو ٹیسٹ میں نہ ڈالیں، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ والوں کی، اولیاء، صالحین، انعام یافتہ بندوں کی صحبت کا فیض لینا ہو تو بری صحبت سے بچنا مسٹ ہے، اٹ از کمپلسری، مینڈیٹوری۔ ایسا ہم بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ اگر بڑی صحبت لے بھی لیں تو بری صحبت چھوڑتے نہیں، ادھر جا کے اچھی باتیں سن لی، پھر اور دوست یار بھی ہیں، چلو میرے پرسنل فرینڈز ہیں ان کے ساتھ میں سے گپ شپ لگاتا ہوں، وہ دیکھنا ہے کہ گپ شپ لگاتے ہیں تو وہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ اگر ان باتوں سے رفتہ رفتہ آپ کے دین کو طاقت مل رہی ہے تو اس صحبت کو یس کنٹینیو کریں۔ آپ کو ٹیسٹ دے دیتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا ایو جلسائنا خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ ہیں ایسے جو اچھے ہیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھا جائے، ان کی صحبت میں بیٹھا جائے، تو صحبت میں بیٹھنے کے قابل کون سے اچھے جلیس ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھے لوگ جن کی صحبت میں بیٹھو ان کی 3 علامتیں ہیں، وہ لوگ اگر ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اگر ان کا کلام گفتگو سنو تو تمہارے علم اور حکمت میں اضافہ ہو جائے، اگر ان کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے، تمہیں آخرت کے قریب کر دیں، تمہاری آخرت کو سنوار دیں، ان کا کلام سنو تو تمہارے علم کو سنوار دیں، ان کا چہرہ دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد عطا کر دیں۔ یہ ایک امپیکٹ ہے، یہ ایک امپیکٹ ہے۔ جب آپ کسی کی دوستی اور صحبت اور مجلس، دوستی اور مجلس اور صحبت کو اپنائیں تو آپ ایک ٹیسٹ کیس ہے، جیسے آپ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ ایسیڈیٹک ہے یا الکلائن ہے، لٹمس ڈالتے ہیں تو اس میں کیا کلر آیا، تبدیل ہوئی نہیں ہوئی۔ آپ الیکٹرومیٹر ہے یا آپ تھرمومیٹر ہے، آپ ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کیا ٹیمپریچر ہے کیا نہیں، دودھ میں کتنا پانی ہے یا خالص ہے، الیکٹرومیٹر ہوتا ہے نا، الیکٹرومیٹر، اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس میں ایک بالکل پیمانہ دے رہا ہوں، آپ موجودہ پوزیشن دین پر جتنی بھی آپ کی ہے،
جتنی نماز پڑھتے ہیں، جتنا روزہ رکھتے ہیں، جتنی تلاوت کرتے ہیں، جتنے نیک خطاب سنتے ہیں، جتنی آپ کے پاس اللہ رسول کی رغبت اور محبت ہے، جتنی دین کی غیرت ہے، جتنا شرم اور حیا ہے، اور جتنا پرہیزگاری جتنی بھی ہے، تھوڑی یا زیادہ، آپ کو اس کا اندازہ ہے۔ اس کا ایک پیمانہ ذہن میں رکھ لیں۔ کسی کی صحبت لے لیں اور دوستی لے لیں، اگر اس دوستی اور صحبت میں 5-6 مہینے گزاریں، سال گزاریں، آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ کے اندر نماز پڑھنے، تلاوت کرنے، اللہ رسول کو یاد کرنے، علم حاصل کرنے، تقوی، پرہیزگاری، پیورٹی اور پائسنس کو پانے کا کی جو پوزیشن تھی، آپ اس سے بہتر ہوئے ہیں اور بہتر ہوئی ہیں یا اس سے کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ تو اندازہ ہو سکتا ہے نا۔ اگر کسی کی دوستی، مجلس اور اس کی کمپینین شپ سے آپ دین میں، روحانیت میں بہتر ہو رہے ہوں، اس کا مطلب ہے یہ صحبت اچھی ہے۔ اگر پہلے سے موجود جو پوزیشن ہے دین میں وہ کمزور ہو رہی ہو کسی کی دوستی مجلس میں، تو سمجھیں کہ یہ مجلس مغضوب علیہ ہے، یہ صحبت غلط ہے۔ اب کتنے پیمانے سمجھا دیے نا آپ۔ تو قرآن مجید نے بھی پہلی دعا کی ہدایت کی، اور ہدایت کے اصول میں فوکس کیا اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ پر، اور بندوں کی راہ کو کنڈیشن کیا، کنڈیشنل بنایا، بشرطے کہ غلط راہ کو چھوڑ دیں۔ اب ہم نیکی رفاقت بھی لیتے ہیں، منہاج القرآن سے وابستگی بھی لیتے ہیں، مشن سے وابستہ بھی ہوتے ہیں، یہاں آنا جانا، بیٹھنا، ذکر اذکار کی محفلیں، خطاب یہ بھی کرتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہماری دوستیاں، مجلسیں، رفاقتیں، تعلق، اٹھنا بیٹھنا، کمپنی ان جگہوں پر بھی ہیں جہاں جو دین کا نور تھوڑا سا یہاں سے لے کے جاتے ہیں، وہ اس مجلس کی وجہ سے وہ چراغ بجھ جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ یہ پتہ چلتا ہے اس وقت جب جا کے اپیئر ہوگا، اور اپیئر جب ہوتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں بچتا اس وقت، پھر یو کانٹ چینج اٹ، it becomes your fate, it becomes your conduct, it becomes your permanent habit, it becomes your personality. پھر you are not easily able to change it. جب وہ appear ہوتا ہے it takes long time to change your mood, to change your morals, to change your habits, to change the inner self of your personality. When it is changed, then again it takes long time to appear. If it doesn't appear, it doesn't mean that you are not receiving any bad thing from other people. If it doesn't appear in your person or in your life, it doesn't mean that you are not taking bad effects or influence from other people. You are still taking, you are being influenced. But after long time, a point will come when this influence will start appearing in you. لمبے وقت کے بعد ایک نقطہ آئے گا جب یہ چیزیں جو آپ لیتے رہے ہیں اپیئر ہوں گی۔ اپیئرنس کا جو ٹائم ہے اٹ ڈزنٹ اسٹارٹ سون آفٹر ریسیپشن، جو ہی آپ لیتے ہیں تو ساتھ ہی اپیئر نہیں ہوتا۔ دیر از اے لانگ گیپ اینڈ ڈسٹینس بٹوین ریسیونگ اینڈ اپیئرنگ، ریسیپشن اینڈ اپیئرنس۔ یہ جو درمیان کا پورا ٹائم ہے اس میں یو گیٹ لاسٹ، you get destroyed, you lose everything. وہ اندر چیزیں اتر رہی ہوتی ہیں، ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں آپ اندر کے کلیش میں گزر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اندر کا ایمان اور ادھر سے آنے والا کفر، اندر کی نیکی اور صحبت سے آنے والی بدی، اندر کی پائسنس اور پائٹی اور مجلس، صحبت اور فرینڈشپ اور کمپنی سے آنے والی بیڈ تھنگز، ان کے اندر کانفلکٹ ہوتا ہے۔ آپ ایک کانفلکٹ میں چلتے رہتے ہیں اور چلتی رہتی ہیں فار اے لانگ ٹائم، اینڈ یو نیور مینشن اٹ ٹو اینی باڈی۔ اندر ایک فائٹ چلتی رہتی ہے، آپ اپنی نیکی کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں، سمجھاتی ہیں، اور آپ سمجھا نہیں پاتی ہیں، کانفلکٹ میں ہوتے ہیں، ڈاؤٹ شروع ہوتا ہے، پھر کانفلکٹ شروع ہوتا ہے، پھر کنٹراڈکشن بنتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے پھر آپ کی پرسنالٹی ڈیوائڈ ہونے لگ گئی، یو گیٹ کنفیوز، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے سٹیپس ہوتے چلے جاتے ہیں، نو بڈی نوز۔ یہ مرحلے ہیں، یہ بری صحبت اثر کر رہی ہے، آپ اندر ہی اندر فائٹ کر رہے ہیں، اپنا ڈیفینس کرتے ہیں،
اتنی نیکی کے ساتھ جو تھوڑی زیادہ آپ کو پہلے ملی ہوئی تھی. یو آر اسٹل فائٹنگ بٹ یو لوز دا بیٹل. یو لوز دا بیٹل اس لیے کہ یاد رکھ لیں عام انسان کی بیٹا بیٹی جوان بچے بچیاں عام انسان کی نیکی اتنی طاقتور نہیں ہوتی انفلوئنس میں جتنی بدی طاقتور ہوتی. یہ اگلا فلسفہ بتا رہا ہوں. نیکسٹ، عام انسان کی نیکی پائٹی اینڈ پائسنس اتنی پاورفل اور اسٹرانگ نہیں ہوتی جتنی بدی ایول اسٹرانگ ہوتا ہے. اتنی گڈنس اسٹرانگ نہیں ہوتی. یہ قدرت کا نظام ہے. یہی امتحان اور آزمائش ہے. یہی امتحان اور بولیے دس از دا ٹیسٹ. اچھا، آپ کے ذہن میں اس بات پہ سوال آئے گا کہ میں نے ایک بڑی بات کی، اس کو ایگزامپلیفائی کر دوں تو آپ کو آسان ہو جائے گا سمجھنا. یس، یہ بھی سمجھاتا ہوں. آپ 10 انڈے لے لیں، ایک باسکٹ میں رکھ دیں، بکٹ میں انڈے. 2-3 انڈے خراب ہوں، ایک بھی خراب ہو، 8 انڈے ٹھیک ہوں، پڑے رہیں. وہ جو 8 یا 9 انڈے ٹھیک ہیں، وہ 9 کے 9 اچھے انڈے، ان کی اچھی صحت، وہ ایک خراب انڈے کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بولیے. یا وہ ایک خراب انڈا باقیوں کو بھی خراب کر دے گا؟ وٹ ول ہیپن؟ ٹیل می. ایک انڈا خراب ہے، ایک سیب ہے، سیب کی پوری باسکٹ ہے، ایک سیب گل گیا، ایک کیلا گل گیا، 9 کیلے اور پڑے ہیں، 9 سیب اور پڑے ہیں. وہ درمیان میں وہ کیلا ہے گلا ہوا. وہ گلا ہوا کیلا باقی کیلوں کو بھی خراب کرے گا یا سارے اچھے کیلے اور اچھے صحت مند سیب اپنی صحت کی طاقت کے ساتھ بیکاز آف دیئر ہیلتھ کیا اس ایک خراب سیب کو صحت مند کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ بیماری کے جراثیم زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں انفلوئنس میں صحت کے برابر. جس طرح آپ پھر کیا کرتے ہیں، سارے انڈے خراب ہو جائیں گے، وہ انڈے مل کے بھی ایک گندے انڈے کو ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ اس انڈے کو اٹھا کر پھینکتے ہیں ان بقیہ کو بچانے کے لیے، اس کیلے اور سیب کو پھینکتے ہیں بقایا کو بچانے کے لیے. یہی پوزیشن ہے. آپ 10 بیٹے بیٹیاں اپنی سطح کی نیکیاں بھلائی کی راہ پر گزارا چلانے والی نیکیوں کے ساتھ ایک برے دوست کی مجلس میں، بری سہیلی فرینڈ کی مجلس صحبت کو اختیار کر لیں، وہ 10 کو خراب کر دے گی. لائک روٹن ایگز. ایک ایگزامپل اور دے دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں. آپ 10 بیٹے بیٹیاں گھر میں رہتے ہیں، بہن بھائی، آپ سارے صحت مند ہیں، ٹھیک ہے. ایک کو کھانسی ہو جائے، انفیکشن ہو جائے، وہ زور زور سے کھانسے، زور زور سے، اور بلغم نکالے اور کھانسی ہے بہت ساری، وہ کر کے ایک، اور 5-6-7 بہن بھائی ہیں، والدین فیملی ہیں، وہ جو 6-7 بالکل صحت مند ہیں، وہ اپنی صحت کی اسٹرینگتھ اور انفلوئنس سے اس کی کھانسی ٹھیک کر سکتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں تو ہم اس کو بھی ٹھیک کر دیں؟ نہیں. وہ ایک کھانسی والا ساروں کو کھانسی لگا دے گا یا نہیں؟ بولیے. وہ وائرس ہے. بدی ایک وائرس ہے. کیا؟ اور نیکی عام آدمی کی وائرس نہیں ہے، ولی اللہ کی ہے. ولی اللہ کی نیکی طاقتور ہے، وہ نیکی دوسرے کو بھی منتقل کرتا ہے. عام آدمی کی نیکی اتنی پاورفل نہیں ہوتی. اور بدی جس کی بھی ہو وہ وائرس ہے، وہ آگے پھیلتی ہے، وہ بڑھاتی چلی جاتی ہے. ٹی بی سے ٹی بی ہوتی چلی جاتی ہے، ٹیوبرکلوسس اور انفیکشن. آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ تو جو برے جراثیم ہیں وہ جلد پھیلتے ہیں. آپ جب ہاسپٹل جاتے ہیں تکلیف ہو تو آپ لگا لیتے ہیں نا ماسک وغیرہ منہ پر، جا کے ہاتھ وہ جو ڈس انفیکٹنٹ یا کیا ہوتا ہے اس کو ہاتھ دھوتے ہیں، ناک پہ صاف کرتے ہیں. مالز میں بھی پڑا ہوتا ہے کیونکہ عام ہوا میں. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں ہاسپٹل میں، ہوا کے اندر جراثیم پھر رہے ہیں، آپ بیمار ہو جائیں گے. تو آپ کے بھی جو کوئی جراثیم ہوں گے اچھی صحت کے، ان سے تو کوئی شفا یاب نہیں ہوتا. تو بری چیز ہمیشہ پاورفل ہوتی ہے اپنے انفلوئنس میں، بدی انفیکشس. اس لیے آپ کسی بچے بچی کی جو بری ہیبٹس والے ان کی صحبت کو آپ نہیں بدل سکتے.
ہاں، بدلنے کے لیے آپ کو پہلے ولی اللہ بننا ہوگا. اتنا پاورفل اپنی اسپریچویلٹی کو، اپنی پائسنس کو، اپنی پائٹی کو، اپنے تقوی کو، اپنی پرہیزگاری کو، تاثیر کو، من کو اتنا پاورفل بنا لیں، پھر وہ آپ کی صحبت میں، پھر فرمایا آقا نے، پھر وہ آپ کا چہرہ بھی دیکھے گا تو اللہ یاد آ جائے. پھر اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ وہ گناہگار آدمی چہرہ بھی دیکھے گا تو کہے گا بھائی کوئی چیز ہے، مجھے نور نظر آیا ہے، مجھے اللہ یاد آیا ہے، میرے دل کو ایک روح، ایک سکون ملا ہے. تو وہ پھر آپ کے چہرے سے اس کو کچھ ملے گا. یا تو ایسے بن جائیں، اور یہ کسی کے لیے پابندی نہیں ہے، ہر کوئی بن سکتا ہے، راستے کھلے ہیں، مگر ایفرٹس چاہیے. کیا؟ مگر اس کے برعکس جب برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو بدی اتنی پاورفل ہے، وہ چھوٹی سی بیچاری چڑیا جتنی نیکی ہوگی، اور بدی کا انفلوئنس شیر اور ہاتھی کے برابر ہے، اڑا کے لے جائے گا، آپ کو کھا جائے گا. لہذا آپ اس ٹیسٹ میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتے، اس ٹیسٹ میں نہیں ڈال سکتے، یہ بڑا ڈینجرس ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ صحبت پہ فوکس کیا فور ہدایہ، اور ہدایت کے لیے کہا کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ جڑو، ان سے رہنمائی لو، ان کی صحبت، ان کی مجلس، ان کی رفاقت سے گین کرو. مگر یہ تب ہوگا، بچے گا، اگر ساتھ ہی ساتھ بری صحبت کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے. اس لیے امام غزالی نے فرمایا کہ علم ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہدایت کا ایک سبب ہے. علم، knowledge can lead you to the guidance. It can lead and it may not. It may lead, it may not. یہ درخت ہے، اس پہ پھل لگ سکتا ہے اگر پھل لگنے والا ہو، اور ہدایت پھل ہے. تو جب ہدایت پھل ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی ہے. یہ جو میں نے مثال دی کہ بدی زیادہ انفلوئنس کرتی ہے اور عام آدمی کی نیکی برے آدمی کو انفلوئنس نہیں کرتی، اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ہدایت کا پھل ہے اس کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. عام مسلمان کی جو ہدایت اس کے اندر ہے وہ بدایہ کے درجے پہ ہوتی ہے، وہ بگننگ میں ہوتی ہے، اور اسی طرح چلتی رہتی ہے. چونکہ بیلنس کرتا ہے، اس نے دنیا داری بھی ہے، اس میں اور معاملات بھی ہیں، اور کچھ عبادت بھی کر لی، کچھ دین پڑھ لیا، کچھ دنیا، کچھ اس کے نفس کی ریاضت نہیں کی، مجاہدات نہیں کیے. اس کے اندر وہ چراغ جلتا ہے، سورج تو نہیں نہ بن گیا. اب چراغ کی روشنی اور سورج کی روشنی بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. ایک دیا ہے، پہلے زمانے تیل کے دیے جلتے تھے. ایمان کا عام انسان کا نور، ایمان ایک ہوتا ہے جو چھوٹی سی کینڈل کی طرح کرتے ہیں، کینڈل کی طرح ہوتی ہے جو آپ جلاتے ہیں. اور مومن کا نور، کامل کا نور بلب کی طرح ہوتا ہے، ٹیوبوں کی طرح ہوتا ہے. واٹ ہوتی ہے نا، یہ 20 واٹ کا بلب ہے، یہ بھی اس کی بھی روشنی تو ہے مگر 20 واٹ ہے. کوئی 40 واٹ کا، کوئی 60 واٹ کا، کوئی 100، کوئی 1000، اس سے بھی زیادہ واٹس کے ہوتے ہوں گے کہ نہیں، بہت سٹرونگ. اور پھر کئی بے شمار ہوتے ہیں بلب لگتے ہیں. تو اولیاء اور اللہ پاک جن کے ایمان کو کامل کرتا ہے، جو ہدایت کے نہایا پر، آخری حدود پر ہوتے ہیں، ان کے اندر ہدایت طرح چمکتا ہے، وہ سورج کی طرح چمکتا ہے. اور جو عام مسلمان ہوتے ہیں ان کے اندر ہدایت کا نور کینڈل کی طرح، ایک موم بتی کی طرح چمکتا ہے. اب سورج کو طوفان چلے، آندھی آئے، سورج کو بجھا سکتا ہے؟ بولی چراغ ہو تو بجھ جاتا ہے، عام چراغ ہے. تو چراغ کو اگر لالٹین بنا دیں، وہ شیشے کا جو کور لگا دیتے ہیں تاکہ فضا اس پہ اثر نہ کر سکے، وہ میں محفوظ رہ جاتا ہے. تو کم سے کم اس کینڈل چراغ کو لالٹین بنا دیں، اس کو ڈیفنس تو اتنا مضبوط دے دیں کہ باہر کی ہوا اور آندھی اثر نہ کر سکے. ہمارا ڈیفنس ہی مضبوط نہیں ہوتا، اور ڈیفنس مضبوط کرنے کے لیے دیواریں بنانی پڑتی ہیں. دیواریں تب بنتی ہیں جب بری صحبتوں اثرات سے بچتے ہیں. ہم پلس بھی کرتے ہیں، گین بھی کرتے ہیں، لوز بھی کرتے ہیں، اچیو بھی کرتے ہیں، لوز بھی کرتے ہیں. ہم پروفٹ اور لاس میں رہتے ہیں. اتنا دن بھر سارا دن گنتی کریں، کچھ نیکیاں کی، کچھ دنیا داری کے کام کیے، کچھ غیبت. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں تو غیبت نہیں کرتی، میں غیبت چغلی برائی بیان نہیں کرتا،
یہ ایک ہے، مگر ممکن ہے آپ سوچیں سنتے ہوں کسی آپ کے دوست نے کسی کی غیبت کر دی، شکایت کر دی، چغلی کر دی، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو آدمی جتنا سمجھدار مکار ہوتا ہے وہ اس کے طور طریقے بھی اور ہوتے ہیں، اس کے طور طریقے بھی اور ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کسی کی شکایت بیان کرتا ہے تو نادان ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے بڑا ظلم کیا میرے ساتھ، اس نے بڑا ظلم کیا میرے ساتھ۔ جو زیادہ سمجھدار ہے وہ یوں نہیں کہے گا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، وہ کہے گا چلو اس نے جو بھی کیا اللہ کا شکر ہے میں نے معاف کر دیا۔ اب اس نے ظلم کیا کا لفظ ہی نہیں آیا مگر بات ساری سمجھا دی، اس نے بات ملفوف طریقے میں۔ تو آپ جب اگر غیبت کرتے نہیں تو سنتے ہوں گے، چغلی کرتی نہیں تو سنتے ہوں گے، گناہ کرتے نہیں تو آپ کے کان گناہ سنتے ہوں گے، آنکھیں گناہ سنتی ہوں گی، کسی گناہ کی مجلس میں اثرات لیتے ہوں گے، آپ کا ہاتھ گناہ نہیں کرتے تو کوئی دل گناہ کرتا ہوگا، آپ کی سوچ گناہ کرتی ہوگی، آپ کا فکر گناہ کرتا ہوگا، دنیا کی طلب ہوگی، کبھی لالچ ہوگی، کبھی میں ہوگا، کبھی تکبر ہوگی، میری بے عزتی کی، میری عزت نہیں کی، میرے ساتھ ایسا کر دیا۔ یہ چیزیں بھی جو اندر آتی ہیں یہ بھی نیکی کو کاٹتی اور کھاتی چلی جاتی ہے، جلاتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے پورے دن بھر یا ہفتے بھر کا جو اس کا اچیومنٹ ہے نیکی میں، ادھر وہ بیلنس ہے، جیسے آپ اکاؤنٹنٹ وہ بیلنس شیٹ نہیں بناتے، ادھر لکھتے ہیں انکم، ادھر لکھتے ہیں ایکسپینڈیچر، وہ نیکیوں کی انکم اور ادھر ایکسپینڈیچر، وہ کر آ کے اینڈ پر وہ ٹیکس کے لیے بچتا کچھ نہیں، وہ سارا برابر کر دیتے ہیں سارا۔ اس طرح ہم بھی حساب کتاب انکم نیکی کی اور ایکسپینڈیچر وہ کرتے ہیں تو اینڈ پر بچتا کچھ نہیں ہے، بالکل سارا حساب برابر ہو جاتا، نہ نفع نہ نقصان۔ ہم اس پوزیشن میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیکی طاقتور نہیں ہوتی۔ اگر انکم اتنی بڑھ جائے کہ ایکسپینسز تھوڑے ہو جائیں اس کے مقابلے میں، اور اگلے پیج پہ جب آپ بیلنس کو شفٹ کریں تو ٹاپ پہ پھر آپ بیلنس لے کے جائیں کہ اتنا بیلنس ہے میرا، پھر جب اس طرح بیلنس شیٹ بناتے بناتے آپ کا ملینز کا بچت ہو جائے گی۔ وہ ملینز اللہ والوں کی ملینز کی بچت ہوتی ہے، ایکسپینسز تھوڑے ہوتے ہیں۔ انکم بہت زیادہ ہوتی ہے، ایکسپینسز تھوڑے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا بیلنس بہت ہو گیا ہوتا ہے۔ اس لیے جس کو چاہیں $5 دے دیں، کسی کو 10 یورو دے دیں، کسی کو 100 یورو دے دیں، کسی کو 5 کراؤن دے دیں، 10 کراؤن دے دیں، 500، بیلنس اتنا ان کے پاس ہوتا ہے کہ 100 کو ہزاروں کو دیتے چلے جائیں کم نہیں ہوتا، اور کئیوں کا بیلنس اللہ اتنا بڑھا دیتا ہے کہ لاکھوں کو دیتے ہیں تب بھی کم نہیں ہوتا، کئی کروڑوں کو دیتے ہیں تب بھی کم نہیں ہوتا۔ وہ سورج کی مانند ہوتے ہیں، سورج سارے جہان کو روشنی دیتا ہے مگر اس کی اپنی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی، سارے جہان کو روشنی دیتا ہے۔ جب روشنی میں بدل جائے نا من، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، اللہ سے تعلق، جب نور میں بدل جائے تو نور پھر کم نہیں ہوتا، وہ جتنا بھی تقسیم کرتا رہے وہ کم نہیں ہوتا۔ اگر مادہ رہے تو کم ہوتا ہے، یہ پانی ہے، یہ چائے ہے، یہ دودھ ہے، جو بھی ہے، آپ جتنا پئیں گے اتنا گھٹتا چلا جائے گا، جتنا پئیں گے اتنا گھٹتا چلا جائے گا، کھانا جتنا کھائیں گے کم ہوتا چلا جائے گا۔ مگر نور میں بدل جائے تو جتنا آپ بانٹتے رہیں دنیا میں کم نہیں ہوتا۔ افمن شرح اللہ صدرہ بالاسلام فہو علی نور من ربہ، تو اللہ پاک جس کا دین کے لیے، تقویٰ کے لیے، آخرت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، نیکی کے لیے سینہ کھول دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ نور پر قائم کر دیتا ہے اور اس کے باطن سے نور کا چشمہ پھوٹتا ہے، پھر وہ سٹرونگر ہے، پھر اس کی جس کی صحبت میں بیٹھے وہ دوسرے کو بدلے گا، یہ نہیں بدلے گا۔ آپ کو اس سٹیج پر پہنچنا ہے، اس سٹیج پر پہنچنے کے لیے کانسٹنٹ محنت چاہیے، اور منہاج القرآن ساری کی ساری صحبت ہے۔ رفاقت کی صحبت، خطاب کی صحبت، کتاب کی صحبت، حلقات ذکر کی صحبت، دعوت رفاقت کی صحبت، حلقہ درود کی صحبت، اداروں کی صحبت، مرکزوں کی صحبت، گوشہ کی صحبت، حلقات ذکر کی صحبت، ایفرٹس کی صحبت، الہدایہ کی صحبت، مجاہدات کی صحبت، یعنی مختلف طریقے ہیں جس سے آپ کی صحبت قائم رہتی ہے، آپ کی صحبت قائم ہوتی ہے۔
اور جب آپ کٹ جاتے ہیں اس سے تو اکیلا تنہا جو ملے اس سے زیادہ جا کے باہر نقصان کرائیں، زائل کرائیں، پھر بیلنس نہیں بنتا۔ اور فرمایا اس لیے کہ علم کا جو ثمرہ پھل ہے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کی ابتدا بھی ہے، بگننگ ہے، اور اس کی انتہا بھی ہے، اس کی اینڈ بھی ہے، کلائمیکس بھی ہے۔ وظاہر و باطن، اور اس کا ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن بھی ہے۔ تو ہدایت ظاہری زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے اور باطن میں بھی ہونی چاہیے۔ آگے ہدایت کے دونوں فیزز ہیں، یعنی یہ نہیں کہ میرے دل میں ہدایت ہے، میرے باطن میں ہدایت۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں باطنی نماز پڑھتا ہوں، میں باطن میں اللہ کے حضور ہوں، مجھے ظاہری نماز کی ضرورت نہیں ہے، ظاہری صحبت نہیں۔ باطن میں بھی جو چیز باطن میں ہوتی ہے وہی ظاہر پہ عیاں ہوتی ہے۔ اگر باطن پہ نور ہے تو ظاہر پہ بھی نور آئے گا، باطن میں نرمی ہے تو کلام میں بھی نرمی آئے گی، کردار میں بھی نرمی آئے گی۔ باطن میں اندھیرا ہے تو باہر بھی اندھیرا اور ظلمت ہوگی۔ تو باطن کی ہدایت کی علامت ظاہر کی ہدایت، تو ابتدا ظاہری ہدایت ہے، یاد رکھ لیں۔ بگننگ کیا ہے؟ ظاہری۔ آپ نماز پڑھیں گے تو کہیں گے ہدایت ہے، یہ نہیں کہ باطن کی ہدایت ہو نماز کے بغیر، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز کے بغیر باطنی ہدایت ہو، روزے کے بغیر باطنی ہدایت نہیں ہو سکتی، تقویٰ پرہیزگاری کے بغیر باطنی ہدایت ہو، اللہ کے احکام پر عمل کیے بغیر باطن کی ہدایت ہو، گناہوں اور نواہی کو چھوڑے بغیر، جو ایکٹس آف اومیشن ہیں ان کو چھوڑے بغیر انٹرنل گائیڈنس، ایسا نہیں ہوتا۔ These have to be together, external guidance and internal، دونوں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ انٹرنل گائیڈنس اپیئر ہوتی ہے ایکسٹرنل گائیڈنس کی شکل میں، ایکسٹرنل گائیڈنس حفاظت کرتی ہے انٹرنل گائیڈنس کی، انورڈ ڈائمینشن کی، آؤٹ ورڈ جو پرسن کی ڈائمینشن وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنے سے ظاہر کی ہدایت قائم ہوتی ہے، اور ان پر عمل نہ کرنے سے ہدایت کا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہاں اب یوتھ کا ریلیونس چونکہ ہدایہ میں جو اس کو آپ پر توجہ، اس عمر میں جو نوجوان ہیں، بڑھاپے اور جوانی کی عمر کا ایک فرق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑی عظیم چیز ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی، یہ بھی امام غزالی نے اشارہ کیا ہے، میں اس کی بتا رہا ہوں حدیث پاک سے، کتاب کے متن میں نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جوانی میں سیکھتا ہے، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، یہ جو یوتھ ایج ہوتی ہے، یعنی کڈز کی بچپن کی ایج اور یوتھ ایج تک، یہ جو جوانی تک کا زمانہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں جو آدمی سیکھتا ہے علم اور ہدایت پاتا ہے، اس کی ہدایت کو سیکھتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر پہ نقش ہو جائے۔ مثل الذی یتعلم فی صغرہ کالنقش علی الحجر، جو یوتھ کی ایج میں، بچپن سے لڑکپن، جوانی کی عمر میں سیکھتا ہے ہدایت کو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر ہو، سٹون، اس میں کوئی چیز نقش ہو جائے تو کھرچ کے نقش کرتے ہیں تو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اور جو شخص بڑھاپے میں جا کر والذی یتعلم فی کبرہ کالذی یکتب علی الماء، پونے 7:45 پہ کہا نا، ہاں، تاکہ ہم نماز عصر پڑھ بریک کریں۔ ٹھیک ہے بیٹے، مجھے صرف یاد کرا دی، اس مینس کوئی 8-9 منٹ اور ہیں، میں کنکلوڈ کرتا ہوں۔ تو بڑھاپے میں فرمایا جو آدمی سیکھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے پانی پہ لکھا جائے،
یہ حدیث پاک ہے۔ جب آدمی بوڑھا ہو جائے تو اس وقت جب سیکھے گا تو ایسے ہے جیسے پانی پہ لکھ رہا ہے، تو پانی پہ لکھا ہوا برقرار رہتا ہے، اس طرح بڑھاپے کا سیکھنا عام طور پہ برقرار نہیں رہتا، ایکسیپشن ہمیشہ ہوتی ہیں۔ کسی کا بڑھاپے میں بھی برقرار رہ جائے سیکھ کر تو یہ ایکسیپشن ہے، اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے، مگر اصول یہ ہے کہ ینگ لائف کا سیکھا ہوا پتھر پہ نقش ہوتا ہے۔ اور پھر سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا علی، آپ نے فرمایا کہ جو جوانوں کا دل ہے، فرمایا وہ خالی زمین کی طرح ہوتا ہے، جیسے اچھی زمین ہوتی ہے اور خالی، اس میں جو بیج بوئیں اگاتا ہے، جو بیج بوئیں اگاتا ہے، اور جو بیج ڈالیں زمین قبول کر لیتی، جو چیز ڈالیں زمین قبول کرتے۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا نوجوانوں کا دل اس اچھی پیداوار رکھنے والی، صلاحیت رکھنے والی زمین کی طرح ہوتا ہے، جو ڈالیں وہ قبول کرتی ہیں۔ پھر اس کا سبب اولیاء نے بیان کیا، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جوانی کی عمر میں ذہن بے شک پختہ نہیں ہوتا مگر فارغ ہوتا ہے، اس میں سپیس بہت ہوتی ہے، سپیس بہت ہوتی ہے، اور دنیا میں مشغول کم ہوتا ہے، اور پیورٹی زیادہ ہوتی ہے، سپیس اور پیورٹی زیادہ ہوتی ہے، تو نیک چیز کو اس کی سمجھ میں آ جائے تو قبول کر لیتا ہے، اور جو چیز جوانی میں اتر جائے، زندگی میں نقش ہو جائے، وہ پھر بڑھاپے تک جاتی نہیں، وہ طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس جب بندہ بوڑھا ہو جائے تو اس کی عقل بے شک بڑھ جاتی ہے مگر دل مشغول زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب بڑھاپا ہو گیا تو پھر اس کی بیوی بھی، پھر اس کی بہو بھی آ گئی ہے، اس کے بیٹے بھی ہو گئے ہیں، پوتے پوتیاں بھی ہو گئے ہیں، اب بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، رشتوں کی بھی پریشانی، بہو لانے کی بھی پریشانی، اب بہو آ گئی ہے پھر ان کے بھی مسائل ہیں، بیوی اور بہو کے بھی جھگڑوں کو ڈیل کرنا ہے، کاروبار کی بھی مشکلات ہیں، اس کو بھی ڈیل کرنا ہے، بچوں کے اخراجات بھی ہیں، پھر شادیوں کے اخراجات ہیں، پھر پوتے پوتیوں کے اخراجات ہیں، پھر گھر ہے، اتنی مشغولیت دل و دماغ کو عمر بڑھتے بڑھتے ہو جاتی ہے، اس میں نئی ہدایت کی چیز کو قبول کرنے کی سپیس نہیں رہتی، سپیس کم ہو جاتی۔ جوانی کی عمر میں اکثر شادی نہیں ہوئی، اور شادی ہوئی ہے تو بڑے ابھی گورکھ دھندے ہی نہیں ہیں، اگر زندگی ایڈجسٹ ہو گئی تو سکون سے وقت گزر رہا ہے، بچے پیدا ہو گئے تو چھوٹے چھوٹے ہیں، تعلیم چل رہی ہے، بہت مشکلات اور گورکھ دھندے ابھی نہیں ہوتے۔ امام شافعی سے اگر کوئی نصیحت کرتا میں نے حصول علم کرنا ہے تو فرماتے شادی سے پہلے علم حاصل کر لو جتنا کرنا ہے۔ امام شافعی فرماتے شادی سے پہلے جتنا حاصل کرنا ہے کر لو، شادی کے بعد ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی، پہلے آپ کی صرف اپنی جان کی ذمہ داری تھی ایک، اب اپنی اور اپنی وائف کی ذمہ داری ہو گئی، پھر اس کے بعد بچوں کی ذمہ داری ہو گئی، پھر گھر کی ذمہ داری ہو گئی، تو جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی ہے مشاغل حیات میں دل و دماغ پھنستا چلا جاتا ہے، سپیس کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یوتھ پر زور یہ ہے کہ جتنی محنت کر کے اس عمر میں سیکھ لیں وہ آپ کے لیے نفع کا سودا ہے۔ عمر جتنی گزر جائے گی سکوپ سیکھنے سمجھنے قبول کرنے کا کم ہوتا چلا جائے گا، پختگی کم ہو جائے گی۔ جوان بچے بچیاں اگر عبادت کریں اور ذوق پیدا کر لیں عشق الہی کا، عبادت الہی کا، جاگنے کا، رونے کا، اللہ سے لو لگانے کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، صدق کا، اخلاص کا لوگ پیدا کر لیں، اور علم کا نور پیدا کر لیں، اور زہد اور ورع پیدا کر لیں، اور اپنے من کو منور کر لیں، تو جوانی کی عمر میں نصیب ہو جائے تو آدمی طیارے کی پرواز کی طرح اڑتا ہے، اللہ کے قرب کی طرف اڑ کے جاتا ہے۔ جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو ٹرین کی طرح ہو جاتا ہے، پھر بس کی طرح ہو جاتا ہے، کار کی طرح ہو جاتا ہے، چلتے چلتے پھر گدھا گاڑی کی طرح ہو جاتا ہے، بیل گاڑی کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ چاہے بھی تو پرواز نہیں کر سکتا۔ جیسے جسم ساتھ چھوڑ جاتا ہے ویسے ہی روح ہوتی ہے فراغت قلب کے ساتھ، اب دل کو وہ فراغت ہی نہیں رہی،
وہ ایک غالب کا یا پتہ نہیں کس کا شعر ہے کہ وہ فرصت دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. یعنی وہ فرصت زندگی میں نہیں رہتی کہ محبوب کا تصور کر کے اندر بندہ بیٹھا رہے. میں اپنی لائف میں کئی بار اپنے بچپن لڑکپن جوانی کو یاد کرتا ہوں اور اداس ہوتا ہوں. وہ زمانے تھے جب 7 گھنٹے ایک جوانی کا تخت کا زمانہ تھا صرف مراقبے میں بیٹھے رہتے تھے ہم. 7 گھنٹے 8 گھنٹے 5 گھنٹے صرف ذکر میں بیٹھے رہتے تھے. رات 1 بجے سے صبح اشراق تک ساری رات مصلے پہ گزرتی تھی. یعنی ایسے ادوار تھے، کبھی پہاڑوں میں، کبھی وادیوں چشموں میں کوئٹہ کی طرف، اور جنگ میں کبھی دریائے چناب کے کنارے تنہا جا کے جنگلوں میں. کوئی اور مصروفیات نہیں. پھر علم کی مصروفیات نے ان مصروفیات کو بدل ڈالا. اللہ حضر کیا زندگی میں اللہ کا شکر ہے مصروفیات اور مشاغل کی نوعیت جدا جدا ہوتی ہے، مگر وہ فرصت کہ آدمی کسی ایک کام میں لو لگا کے بیٹھا رہے، وہ فرصت جیسے لڑکپن جوانی میں ہوتی ہے کہ دل بہت ساری جڑی بوٹیوں سے اور گھاس پھوس سے پاک ہوتا ہے. زمین اتنی پاکیزہ ہوتی ہے، جو بوئیں پھول اگاتے ہیں، جو پلانٹ کریں اگاتے ہیں. تو اس لیے جوان بیٹے اور بیٹیاں پھر پلٹ کے اس عمر میں اپنی توجہ مبذول کر لیں کہ اس زمین پہ پھول اگائیں، روز کے گارڈن اگائیں، ٹیولپ اگائیں، ڈیفوڈل اگائیں، جیسمین اگائیں، اور خوبصورت پھول اگائیں، بہار اور باغ اگائیں، تاکہ آپ کا من معطر ہو جائے اللہ رب العزت کے عشق اور معرفت اور آقا علیہ السلام کے حضور کے عشق اور معرفت اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کے ساتھ. پیورٹی کے چشمے پھوٹ اٹھیں، آپ کے تقوی کے چشمے پھوٹیں، آپ کو طہارت نصیب ہو. طبیعت قبول کرتا ہے. دیکھو نا، بیٹیاں شادیوں سے پہلے کسی کی چغلی ماں سے بھی نہیں سننا چاہتی. ماں بھی کرنے لگے نا، کہتی ہے نہیں ماما نہ یہ نہ کرو، کوئی ضرورت. کہتی کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں. پھر شادیاں ہو جاتی ہیں، یہی بچیاں پھر سنتی بھی ہیں، پھر کرتی بھی ہیں، پھر آہستہ آہستہ پارٹنر بھی ہو جاتی ہیں. تو مائیں، عورتیں، بیویاں، بیٹیاں عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے مسائل حیات پیچیدہ ہو جاتے ہیں. وہ پیورٹی جو اوائل عمر میں ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی. وہ پائسنس جو پہلے ہوتی ہے بعد میں نہیں رہتی. کئی الجھنیں، کئی مشکلات، کئی کانفلکٹس، کئی کلیشز، کئی ڈیفیکلٹیز لائف کی، کئی طرح کی ڈیزائرز اور کئی اپسیٹ کر دینے والے حالات اس زمین کو چینج کر دیتے ہیں. لہٰذا یہ عمر آپ کی جوانی کی عمر غنیمت ہے. بوڑھا ہونے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جانیں، بدل لیں جتنا بدلنا ہے، اور حاصل کرنے جتنا حاصل کرنا ہے. آپ کی پرواز کا وقت ہے. یہ بات کر کے اب میں کل جو انشاءاللہ شروع ہوگی اس کی ابتدا کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ جو تربیت کی جو بات کی، اس کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی طاعت سے. اور طاعت 2 قسموں کی ہے. اللہ کے اوامر، اس میں کچھ فرائض ہیں، کچھ نوافل ہیں، اور ایک نواہی جن کا حکم دیا، کمانڈمنٹس ہیں، ایکٹس آف کمیشن ہیں، اور ایک ایکٹس آف اومیشن ہے، پروہیبیشن، جن سے منع کیا. یاد رکھ لیں، کمانڈمنٹس احکام پر عمل کرنا آسان ہے نواہی پر عمل کرنے کے مقابلے. احکام پر عمل بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، مگر جن جن جگہوں سے روکا گیا ہے نواہی، پروہیبیشن، ان پر عمل کرنے کے لیے زیادہ جرأت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے زندگی کی ابتدا کمانڈمنٹس، ایکٹس آف کمیشن سے کرتے ہیں، اوامر سے، پہلے احکام سے. اللہ پاک کیا چاہتا ہے کہ کیا کریں اور کیا چاہتا ہے کہ نہ کریں. جن سے منع کیا ان ساری چیزوں کو نہ کرنا یہ قدر مشکل ہے. اس کو آسان کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے ان چیزوں کی طرف آئیں جن کا اس نے کہا کہ کرو. کرنے کے حکم پر عمل کرنا کمپیریٹیولی ایزیئر ہے ایز کمپیئر ٹو پروہیبیشنس. سو پہلے ان کو طاعات کہتے ہیں، کرنے کا حکم. اس کی 2 درجے ہیں، ایک فرائض و واجبات ہے اور ایک نوافل ہے. اعلم ان اوامر اللہ تعالی
فرائض و نوافل فالفرد رأس المال وهو اصل التجارہ وبہ تحصل النجاح۔ فرمایا کہ جو فرائض ہیں یہ اصل رأس المال ہے، آپ کا اصل کیپیٹل ہے۔ فرائض اصل کیپیٹل ہے۔ جیسے آپ بزنس کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، تو انویسٹمنٹ میں جو اصل کیپیٹل لگاتے ہیں فرائض وہ کیپیٹل ہیں۔ فرائض کا کبھی نقصان نہ ہونے دیں، کیپیٹل کا نقصان نہ ہونے دیں۔ فرائض پر ہمیشہ پورے رہیں، پورے اتریں۔ جو نوافل ہیں یہ اس کا نفع ہے، نوافل پروفٹ ہے۔ پروفٹ کم آ جائے، زیادہ آ جائے، بہت زیادہ آ جائے، ہر چیز میں خیر ہے، مگر کیپیٹل کا نقصان نہ ہو، یعنی فرائض کی ادائیگی میں کمی نہ ہو، اس میں کبھی پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس کے نوافل یعنی اس کا پروفٹ جتنا آئے وہ برکت پہ برکت ہوتی چلی جائے گی۔ نوافل نفع ہے، فرائض اصل ہے، کیپیٹل۔ اس کو آج کی اس نشست کو ختم کر رہا ہوں اس پر صحیح بخاری مسلم کی ایک حدیث پڑھ کر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی ما تقرب الی المتقربون بمثل اداء ما افترضت علیہم۔ فرمایا کہ جو فرائض میں نے عائد کیے ہیں آپ پر، مینڈیٹوری چیزیں، all commandments which are obligatory for you, mandatory for you, and you have been commanded to act upon them۔ فرمایا ان فرائض پر عمل کر کے بندہ جتنا میرے قریب ہو جاتا ہے، کسی اور شے سے میں کسی کو قرب نہیں دیتا۔ فرائض جو اللہ نے آپ پر فرائض ادا کیے ہیں، جو obligatory ہیں، جو مینڈیٹوری ہیں، جو کمپلسری ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نیکی ہے، تقویٰ ہے، آگے سارے پرہیزگاری، خیرات ہے، صدقات ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا، جو بھی فرائض اور نوافل۔ فرمایا جو فرائض کے ادا کرنے والا بندہ جو کبھی بھی ایک فرض ترک نہیں کرتا، کچھ ہو جائے، اب رات بستر پہ نہ جائیں، اس دن کے فرض گنے، اکاؤنٹنٹ بنے اپنے اکاؤنٹنٹ کہ کوئی فرض میرا رہ تو نہیں گیا، اس دن کا ادا کر کے سونے کے لیے، سونے کو حلال سمجھیں۔ اگر فرض رہ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ دن کا اینڈ آپ کیپیٹل کے نقصان سے کر رہے ہیں، تو کل کیا کریں گے اپنی بزنس؟ آج ہی آپ کا کیپیٹل نقصان میں ہے، کل اور نقصان ہوگا، کچھ دنوں کے بعد سارا کیپیٹل ختم ہو جائے گا۔ کیپیٹل پورا کر کے سوئیں، تمام فرائض پورے کر کے سوئیں۔ آقا اللہ پاک نے فرمایا کہ جتنا جو بندہ تمام میری طرف سے ادا مقرر کیے ہوئے فرائض کو ادا کرتا ہے اور ادا کرنے میں کوئی غفلت نہیں کرتا اور پورے فرائض محبت اور دل جمی اور لگن سے ادا کرتا ہے، فرمایا جتنا قرب میں اپنا قرب، پروکسیمیٹی، اپنی کلوزنس، اپنی نیئرنس، ڈیوائن نیئرنس آف آلمائٹی اللہ، جتنی میں اس کو دیتا ہوں فرائض کے چینل سے، اتنا کسی اور طریقے سے نہیں دیتا۔ پھر جب وہ تمام فرائض ادا کر کے میرا قرب پا لیتا ہے، بیسک پروکسیمیٹی پر آ جاتا ہے، میرے قرب کے مقام پر، کلوزنس، نیئرنس پہ آ جاتا ہے، وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، تب جب وہ نوافل کرتا ہے، نفلی عبادتیں، نفلی طاعتیں، نفلی نیکیاں، نفلی خیرات اور بھلائیاں جب وہ کرتا ہے فرائض ادا کرنے کے بعد، تو پھر میں اس کے قرب میں اضافہ کرتا ہوں، یعنی اس کے پروفٹ میں اضافہ کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ پھر تو یاد رکھ لیں، جس کے فرض میں کمی رہی اس کو نفلوں سے اللہ کا قرب نہیں ملے گا، جس کے فرائض میں کمی رہی اسے نوافل اور نفلی عبادتوں سے اللہ کا قرب بولیے نہیں ملے گا، کیونکہ اصل زر میں لاس ہے تو پروفٹ کہاں سے آئے؟ بیسک کنسپٹ کو سمجھیں، نفل سے جو ملنا ہے وہ صرف پروفٹ ہے، اور پروفٹ ملتا تب ہے جب آپ کا اصل کیپیٹل لاس میں نہ ہو۔ ابھی تو آپ نے کیپیٹل پورا کرنا ہے، تو فرمایا نوافل سے ان لوگوں کے قرب میں پروکسیمیٹی، کلوزنس، نیئرنس اور بلیسنگ میں اضافہ کرتا ہوں جو فرائض میں پورے کمال پر کھڑے رہتے ہیں، پھر بڑھاتا ہوں۔
حتیٰ کہ فرمایا حتیٰ احبہ، پھر فرائض اور نوافل کو جو لوگ جمع کر، نوافل سے مراد صرف نماز کے نفل نہیں ہیں، ساری نیکیاں، تعلیم کی، تبلیغ کی، بھلائی کی، لوگوں پر احسان کی، ہدایت دینے کی، لوگوں سے مسکرانے کی، لوگوں کا دل جوڑنے کی، نفرت نہ کرنے، ساری نیکیاں، ہر قسم کی نیکیاں، بدنی بھی، ذہنی بھی، قلبی بھی، فکری بھی، عملی، ساری نیکیاں نفلی، تب ان کو میں نفع پر نفع دیتا ہوں جب ہر میدان کے فرائض پر پورے ہوتے ہیں، تو ان کو قریب کرتے کرتے حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ میں ایسے بندوں سے، اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ میں اس بندے سے محبت شروع کر دیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس بندے سے محبت شروع کر دیتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، ہیئرنگ، جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اللہ پاک فرماتے جس سے وہ بولتا ہے۔ I become his hearing, I become his sight, I become his tongue. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، I become his hands, his power of handling anything, grasping anything, holding anything. I become his tongue through which he speaks. اس کا مطلب ہے میں اس کے اندر میری تاثیر آ جاتی ہے، جو بولتا ہے تو لوگوں پر اثر ہوتا ہے، میری طرف سے ہو رہا ہے، دیکھتا ہے تو میرے نور سے دیکھتا ہے، سنتا ہے تو میرے کان سے سنتا ہے، پکڑتا ہے تو میری گرفت آ جاتی ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی اس کی نقل و حرکت، اس کی موومنٹس، اس کی موبلٹی، اس کے ایکشن، اس کے لیڈ، ایوری تھنگ آر فرام می۔ میرا نور ریفلیکٹ کرتا ہے اس کی ہیئرنگ میں، اس کی سائٹ میں، اس کی ہینڈلنگ میں، اس کی موومنٹ میں، اس کے چلنے میں، اس کے کھڑے ہونے میں، اس کے سٹینڈنگ، اس کی ساری زندگی میں میرا نور ریفلیکٹ کرنے لگ جاتا ہے، میں اس کو اس طرح قریب بنا لیتا ہوں۔ اور یہ مقام تب ملتا ہے بندے کو جب وہ اپنے اصل کیپٹل کو، فرائض کو ادا کرنے میں کبھی غفلت نہیں کرتا، پھر نیکیاں اضافی کرتا ہے جو اس دنیا میں، تو ان کے ساتھ میں اس کو قریب قریب حتیٰ کہ اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اس کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے، اس عمل کو مضبوط کرنے کے لیے کہ جب آپ اٹھیں تو شام سونے تک ہر روز اپنا یومیہ ٹائم ٹیبل بنائیں، اور ایوری سنگل ڈے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، دس از امپورٹنٹ۔ روزانہ کا ٹائم ٹیبل بنائیں، آپ کو پتہ ہو کہ میں نے آفس جانا ہے، یہ کام میرے آفس کے ہیں، یہ میں نے ادارے جانا ہے، یہ میں نے مسجد جانا ہے، یہ نماز کے وقت ہیں، یہ حلقہ ذکر میں جانا ہے، یہ میں نے علم حاصل کرنا ہے، یہ میں نے فلاں بھلائی کرنی ہے، فلاں مریض کی عیادت کو جانا ہے، فلاں کے جنازے پر جانا ہے، فلاں غریب کی مدد کرنی ہے، اس بہن کو دکھ ہے اس کو پوچھنے جانا ہے، فلاں کے ساتھ مجلس کرنی ہے تاکہ اس کا غم دور ہو۔ پورے دن کے اس کے معمول کو، رات اتنی نمازیں ہیں، یہ فرائض، یہ نوافل، یہ ذمہ داریاں، ٹائم ٹیبل بنائیں، اور شام کے وقت تک ایک ایک منٹ کی پہرے داری کریں، چوکی داری کریں، اس کی نگرانی کریں۔ سپروائزر، یو ہیو ٹو بیکم سپروائزر آف یور اون ٹائم، ایوری سنگل آور آف یور ڈے، ایوری سنگل منٹ اینڈ سیکنڈ آف یور ڈے شوڈ بی اکارڈنگ ٹو یور ٹائم ٹیبل۔ یہ آج صبح اٹھا ہوں، رات تک یہ ہے، اس میں آپ بیلنس کریں کہ رات کو جب سوؤں گا تو میں اللہ کے اتنا قریب ہو کے سوؤں، یہ دن میرا اتنا پروفٹ کا دن گزرے۔ نیند سے پہلے تک آپ نے اپنے پورے دن کا حساب کرنا ہے کہ اب اٹھا ہوں اور پلٹ کر بستر پر جاؤں گا رات اتنے بجے، اس پورے دن میں میں نے کیا اچیو کرنا ہے، تو دن آپ کا پروفٹ میں ہو، لاس میں نہ ہو، پورا دن آپ کا پروفٹ میں ہو، لاس میں نہ ہو۔ اگر اس طریقے کی سپرویژن کریں گے اور ہر روز کے ٹائم ٹیبل کو کیلکولیٹ کر کے اپنے اوقات کی نگرانی کریں گے، اپنے اوقات کی، جو شخص اپنے اوقات کی نگرانی کرتا ہے اسی کے حالات محفوظ رہتے ہیں، جو اپنے اوقات و لمحات کی، اپنے ایوری سنگل آور اور منٹ کی جو سپرویژن کرتا ہے اسی کے اسپریچول سٹیٹس، حالات محفوظ اور پروٹیکٹ رہتے ہیں۔ جو اوقات کی نگرانی نہیں کرتا اس کے حالات بگڑ جاتے ہیں۔
اور اس کے لیے شرط ہے کہ ڈیلی بیسس پہ نگرانی کرے، ہر روز صبح پلان کرے، رات کو سوتے ہوئے حساب کرے، پھر اللہ کا نام لے کے بستر پہ جائے، سو جائے، صبح اٹھے پھر حساب کرے پوری رات تک، اور سونے سے پہلے چیک اور بیلنس کر کے اپنا رات کو سوئے کہ دن پروفٹ میں گزرا یا لاس میں۔ اگر اس کی عادت بنا لیں، ڈیلی اکاؤنٹنٹ بنے اپنے یعنی اسپریچول ایکٹس اور ڈیڈز کا، تو آپ کا انشاءاللہ کوئی دن لاس میں نہیں جائیں گا، پروفٹ تھوڑا ہو یا زیادہ مگر آپ پروفٹ میں جائیں گے۔ آج کی نشست جو اوپننگ ہے اس پر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، کل پھر آگے شروع کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔ ٹھیک ہے، مورچیاں ٹھیک ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور شیخ الاسلام پر محمد طاہر قادری کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع عطا کیا، اور ان کے پاس جو علم کا دریا ہے اس میں سے کچھ قطرے ہمیں بھی عطا کیے۔ اب نماز عصر ادا کی جائے گی اور نماز کے فوراً بعد ڈنر ہے۔ مرد حضرات کے لیے ڈنر کا انتظام ہر ٹائم بیٹے پانی ہے، وہی پانی بیٹے جو لیمن واٹر، بس 8:30 بجے آ جائے گی، نہیں لیمن واٹر جو تھا ہے، لیکن آپ لوگ اس کو پہنچ آپ پکڑ جائیں، لیں گے۔ اور باقی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ 9 بجے لازمی وہاں پہ پہنچ جائیں، نماز مغرب وہیں ادا کی جائے گی اور اس کے بعد محفل کا آغاز۔ وہ بتا دیں میں خود آؤں گا محفل سماع میں، بتا دیں میں آؤں گا محفل سماع میں، سما میں کتنا حضور بھی تشریف لائیں گے، میں موجود ہوں۔ تھینک یو۔